السلام علیکم۔ 5 رکنی وفد بالآخر واپس شاہ گڑھی پہنچ گیا۔ شہبانو اور شمروز اس کی واپسی کا بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ فوراً ہی وفد کے ارکان کو طلب کر لیا گیا اور شاہ گڑھی کی خانم نے اس سے پوچھا، کیا خبر لائے ہو؟ یہ سچ ہے خانم، شہبانو کے راول خان تہرانیہ کے قید خانے میں نظر بند ہے۔ اس کا تمہیں کیسے یقین ہوا کہ راول خان تہرانیہ کے قید خانے میں ہے؟ ہم نے سردار نوریز خان سے گفتگو کی، اور جیسا کہ پہلے سے اس بات کا علم ہے کہ جوزفائن شاہ خانم کی حیثیت سے وہاں رہتی ہے اور وہ لوگ اسے مقدس راہبہ کا درجہ دیتے ہیں، اور تہرانیہ کا سردار نوریز خان راہبہ کی ہدایت کے بغیر کچھ نہیں کرتا۔ جب ہم نے ان سے راول خان کی واپسی کے لیے کہا تو انہوں نے جواب دیا کہ راول خان کی واپسی ممکن نہیں ہے، کیونکہ وہ مقدس شاہ خانم کا قیدی ہے اور یہ شاہ خانم وہی راہبہ ہے۔ کیا تم نے انہیں یہ بتایا کہ اس کے بدلے میں ان کی شاہ گڑھی سے جنگ بھی ہو سکتی ہے؟ ہاں، تہرانیہ کے سردار نوریز خان نے اس جنگ کو قبول کر لیا ہے۔ گویا یہ بات پایہ تکمیل کو پہنچ گئی کہ راول خان تہرانیہ کا قیدی ہے۔ ہاں خانم، اب اس میں کوئی شک و شبہ نہیں رہا۔ ٹھیک ہے، تم لوگ آرام کرو، شہبانو نے کہا اور وفد کے ارکان چلے گئے۔ شمروز ماں کی صورت دیکھ رہا تھا۔ تب شہبانو نے آہستہ سے کہا، شمروز، میں شاہ گڑھی کو پرامن رکھنے کی خواہش مند تھی۔ میرے ذہن میں یہ تصور کبھی نہیں جاگا کہ میں کسی قبیلے سے جنگ کروں، لیکن کاش شمروز تم ان لمحات کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے جب یہ دنیا مجھ پر تنگ کر دی گئی تھی، جب میری عزت آبرو داؤ پر لگا دی گئی تھی اور میرے پاس بے بسی کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہیں تھا۔ میں حسرت بھری نگاہوں سے ایک ایک گوشے کو تک رہی تھی اور توقع کر رہی تھی کہ کوئی میرے بے قصور ہونے کا اعتراف کرے، لیکن یوں محسوس ہوتا تھا کہ اس کائنات میں میرے لیے کچھ باقی نہیں رہا ہے۔ بلال خان میرا بھائی واحد انسان تھا جس نے اپنی زندگی داؤ پر لگا کر مجھے آبرو کی سلامتی دی، اور نہ صرف مجھے بلکہ تمہیں بھی دشمنوں سے محفوظ رکھا۔ ہم اس کا صلہ کسی طور نہیں چکا سکتے۔ یہ سرداری ہمیں نہ ملتی۔ مجھے دکھ نہیں تھا، اپنی عزت و آبرو کی رسوائی میرے لیے دنیا کی ہر شے سے زیادہ بدتر تھی اور میں اسے قبول نہیں کر سکتی تھی۔ راول خان نے مجھے سرخرو کیا اور میری آبرو بچائی۔ بتاؤ شمروز، کوئی صلہ ہے ہمارے پاس؟ نہیں خانم، اس کا کوئی صلہ نہیں ہو سکتا۔ تو کیا ایسے شخص کو ہم تہرانیہ کا قیدی رہنے دیں گے؟ نہیں خانم، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ حالت مجبوری آ گئی ہے شمروز خان، تہرانیہ سے جنگ کا اعلان کرو اور اپنے لشکر کو تیار کر لو۔ بالآخر ہمیں جنگ کرنا ہوگی۔ ایسا ہی ہوگا، ایسا ہی ہوگا، شمروز نے جواب دیا، اور اس کے بعد وہ وہاں سے باہر نکل آیا۔ شہبانو گہری سوچ میں گم ہو گئی تھی۔ یہ دوسری بڑی آفت آئی تھی اس پر۔ جنگ و جدل کے نتائج وہ اچھی طرح جانتی تھی، قتل و غارت گری، خون ریزی اور بہت کچھ، لیکن اس کے علاوہ کوئی اور چارہ کار نہیں رہا تھا۔ چنانچہ اس نے اپنے طور پر بھی کچھ کام کیے۔ مثلاً چند لوگوں کو اس نے اس بات پر مامور کیا کہ وہ تہرانیہ کے نواح میں ایسی جگہ دیکھیں جہاں سے تہرانیہ پر قابو پایا جا سکے۔ اب صرف جنگی گروں کے استعمال کے علاوہ اور کوئی ترکیب نہیں رہ گئی تھی۔ پھر شہبانو کو اس لنگڑے شخص کا خیال آیا جو پیغام لے کر آیا تھا۔ یقینی طور پر وہ یہ محسوس کرے گا کہ اسے قید نہیں تو نظر بند ضرور کیا گیا ہے۔ چنانچہ اس نے اسے بڑے احترام سے طلب کیا اور تیمور اس کے سامنے پہنچ گیا۔ مجھے یقین ہے ہمارے معزز مہمان کہ تمہیں یہاں کوئی تکلیف نہیں ہوئی ہوگی۔ ہم در حقیقت تم سے فریب نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ فریب ہماری عادت نہیں ہے۔ ہم یہ معلوم کرنا چاہتے تھے کہ تمہاری دی ہوئی اطلاع درست ہے یا نہیں۔ تو کیا علم ہوا آپ کو معزز خانم؟ تیمور نے پوچھا۔ تمہارا کہنا بالکل درست تھا۔ راول خان تہرانیہ کا قیدی ہے۔ ہمارے ایک وفد نے ان لوگوں سے گفت و شنید کی ہے، اور تہرانیہ کا نوریز خان خون بہانے سے باز نہیں آ رہا۔ چنانچہ میں نے حکم دے دیا ہے کہ بستی میں تیاریاں کر لی جائیں۔ ہم چند روز کے اندر اندر تہرانیہ پر حملہ کر دیں گے۔ بہت خوب، بہت اچھا فیصلہ ہے آپ کا۔ راول خان جیسے شخص کو وہاں سے حاصل کرنا بہت ضروری ہے، لیکن معزز خانم، کیا اب بھی میری نظر بندی ضروری ہے؟ او نہیں، ہم تم سے معافی چاہتے ہیں اور تمہیں اس نظر بندی کا صلہ دینے کے خواہش مند ہیں۔ نیک کاموں کا کوئی صلہ نہیں ہوتا۔ میں نے ایک مظلوم شخص کی فریاد آپ تک پہنچانے کی ذمہ داری پوری کرنی تھی، اور وہ کام میں نے پورا کر دیا ہے۔
اس کے علاوہ اگر مجھے کوئی معاوضہ دیا جاتا ہے تو یہ بات میرے لیے ناقابل قبول ہے اور میں کسی طور بھی اسے نہیں لینا چاہتا۔ افسوس ہم نے تمہارے ساتھ زیادتی کی اور ہمیں اس کا اعتراف ہے۔ یہ زیادتی اگر جاری نہ رکھی جائے تو بہتر ہے۔ ویسے بھی اب شاہ گڑھی میں ہنگامی حالات ہیں۔ اس سے پہلے کہ جنگ کا آغاز ہو مجھے نکل جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اب تم جا سکتے ہو۔ ویسے جنگ کا آغاز کب تک کر دیا جائے گا؟ تیمور نے سوال کیا۔ 5 روز کے اندر اندر چھٹے روز ہم یہاں سے کوچ کریں گے اور ہمارا رخ تہرانیہ کی طرف ہوگا۔ میں آپ کی کامیابی کی دعائیں کروں گا، کسی پتھر کی چٹان پر بیٹھ کر۔ ہمیں تمہاری دعاؤں کی ضرورت ہے۔ خدا حافظ، خانم نے کہا اور پھر اپنے خادموں کو حکم دیا کہ تیمور خان کے لیے گھوڑا تیار کرا دیا جائے۔ تیمور بہر طور یہ اندازہ قائم کیے بغیر نہ رہ سکا کہ شاہ گڑھی کی خانم شہبانو بھی بیوقوف نہیں ہے۔ اس نے ذرا مختلف انداز میں سوچا تھا اور تیمور کو بخوبی یہ احساس ہو گیا تھا کہ وہ قید تو نہیں ہے لیکن نظر بند ضرور ہے۔ اپنی اس نظر بندی کے دوران وہ پریشان ضرور رہا تھا۔ طغرل خان کو اگر وقت سے پہلے یہ اطلاع نہ مل سکی کہ شاہ گڑھی اور تہرانیہ کے درمیان ٹھن گئی ہے تو پھر سب کچھ کیا دھرا بیکار ہی تھا۔ بہر طور یہاں سے روانہ ہوتے ہوئے وہ یہ اطلاع لے کر جا رہا تھا کہ بالآخر شاہ گڑھی اور تہرانیہ میں جنگ ٹھن چکی ہے اور 4-5 دن کے اندر اس کا آغاز ہو جائے گا۔ اب تیمور کے لیے یہ انتہائی ضروری تھا کہ وہ وقت سے پہلے طغرل خان کے پاس پہنچ جائے۔ چنانچہ اس سلسلے میں جفاکش آدمی نے دن اور رات سفر کیا اور کسی بھی طرح کی صعوبتوں کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے وہ بالآخر طغرل خان کے ٹھکانے پر پہنچ گیا۔ یہاں اس کا بے چینی سے انتظار ہو رہا تھا اور طغرل خان نے اپنے آدمی مقرر کر دیے تھے کہ وہ تیمور پر نگاہ رکھیں۔ یہ بے چینی یہ معلوم ہونے کے بعد انتہائی شدت اختیار کر گئی تھی کہ راول خان اور جوزفین یکجا ہیں۔ بہت سے حساب چکانے تھے اسے ان سے، چنانچہ وہ ان کی بازیابی چاہتا تھا۔ حالات میں بڑی نمایاں تبدیلیاں ہوئی تھیں اور طغرل خان اپنے ان دشمنوں کو کھونے کے بعد مسرور نہیں تھا بلکہ ایک داغ سا اس کے سینے پر لگا ہوا تھا۔ کچھ عرصہ پہلے اس کے ذہن میں نہ زارق خان کے لیے کچھ تھا اور نہ اسے اپنی ماں اور بہن یاد آتی تھیں، لیکن اب صورتحال میں کافی تبدیلیاں رونما ہو گئی تھیں۔ وہ محسوس کرتا تھا کہ بالآخر وہ بھی گوشت پوست کا انسان ہے۔ محبتوں کے کچھ جذبے بھی اس کے سینے میں جاگے تھے اور جب یہ جذبے ایک خاص حیثیت اختیار کر گئے تو اسے بہت سے رشتوں کی تمیز ہو گئی۔ ماں کیا ہوتی ہے، باپ کیا ہوتا ہے، بہن بھائی کیا ہوتے ہیں، اولاد کیا ہوتی ہے، یہ خیالات اب اسے تنگ کرتے رہتے تھے اور وہ سوچتا تھا کہ اس سے بہتر تو وحشت کی وہ زندگی تھی جہاں ہر رشتہ موت کی نیند سو جاتا تھا۔ یہ سب کچھ شہنشاہ خان کی پیدائش کے بعد ہوا تھا۔ اس ٹانگ برابر لونڈے نے اس کی زندگی کا رخ ہی بدل دیا تھا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ جزا اور سزا کا یہ سلسلہ ازل سے جاری ہے اور ابد تک جاری رہے گا۔ انسان کی کہانی ہر دور میں یکساں رہی ہے۔ تیمور کی واپسی کی خبر طغرل خان کو پہنچی تو اس نے خود ہی آگے بڑھ کر بڑے سروالے کا استقبال کیا اور پھر اپنے مخصوص انداز میں بولا، اوئے تیمور خان، میں جانتا ہوں کہ تو خوشخبریاں لانے والوں میں سے ہے اور یہی وجہ تیری عزت و توقیر کا باعث ہے۔ بول کیا خبر لے کر آیا ہے اور اتنا وقت تجھے کیسے لگا؟ بات یہ ہے طغرل خان کہ قصور میری اس کھوپڑی کا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کے دروازے بند رہیں، لیکن میری چاہت کامیاب نہیں ہوتی اور اس کے کھلے دروازے سے کوئی نہ کوئی مسئلہ ایسا نکل آتا ہے جو میرے لیے ہی پریشانی کا باعث بنتا ہے۔ اوئے تولائی خان، یہ بدصورت لنگڑا چاہتا ہے کہ میں اس کی ناز برداریاں کروں۔ او لنگڑے، میں تجھے گود میں لے کر پیار کروں، تجھ سے پوچھوں کہ تو کیا خبر لایا، لیکن تو یہ بھی جانتا ہے کہ اس کے بعد میں تجھے گہرائیوں میں پٹخ دوں گا۔ بہتر یہی ہے طغرل خان کہ میں تجھے یہیں کھڑے کھڑے ساری باتیں بتا دوں، ان تکلفات کی کیا ضرورت ہے؟ تیمور نے اپنے مخصوص انداز میں کہا اور طغرل خان ہنس پڑا۔ ہاں ہاں، بول بول۔ آج سے 4 دن کے اندر اندر شاہ گڑھی کی فوجیں تہرانیہ کی طرف روانہ ہو جائیں گی اور پھر تہرانیہ میں ان فوجوں کا استقبال کیا جائے گا۔ یہ وقفہ 5 دن کا تھا لیکن ایک دن مجھے یہاں پہنچنے میں صرف ہو گیا گویا سارا کام تیری خواہش کے مطابق ہی ہوا، لیکن اتنا وقت کیسے لگ گیا اس کام کی تکمیل میں؟ تیمور نے کہا اور پھر ساری تفصیل طغرل خان کو بتا دی۔ طغرل خان سنجیدہ ہو گیا تھا۔ اس نے تولائی خان سے کہا،
طلائی خان، ہمیں اب سے چند گھنٹوں کے اندر اندر اپنی اس مہم پر روانہ ہو جانا چاہیے۔ میں تم سے مشورہ کرتا ہوں کہ اپنے مقصد کے لیے کتنے افراد ساتھ لوگے؟ جتنے تم پسند کرو طغرل خان، ویسے میرا خیال ہے ہمیں 15 آدمیوں سے زیادہ اپنے ساتھ نہیں لے جانا چاہیے، کیونکہ ہم کوئی منظم حملہ تو کریں گے نہیں، اور اس وقت جب تہرانیہ میں یہ بات عام ہو چکی ہے کہ شاہ گڑھی کی طرف سے حملہ ہو سکتا ہے، تو زیادہ لوگوں پر یقیناً نگاہ رکھی جائے گی۔ تمہارا کہنا درست ہے۔ کیوں لنگڑے، تو کیا کہتا ہے اس بارے میں؟ طلائی خان بھی کم ذہین نہیں ہے، اس کی بات درست ہے۔ تو پھر طلائی خان 15 آدمیوں کا بندوبست کر لو، اور یہ انتخاب بہت ہی محنت سے کیا جانا چاہیے، میں ناکامی نہیں چاہتا۔ طلائی خان نے گردن ہلا دی اور اس کے بعد وہ چلا گیا۔ البتہ طغرل خان کافی دیر تک تیمور سے ان مسائل پر گفتگو کرتا رہا۔ طلائی خان نے ہدایات کے مطابق کارروائی شروع کر دی۔ اس سلسلے میں شیرم نے بھی اعتراض نہیں کیا تھا، لیکن شیرم کی فطرت اب کافی حد تک بدل چکی تھی۔ اب تک تو کوئی ایسا موقع نہیں آیا تھا کہ اس نے براہ راست طغرل کا سامنا کرنے کی کوشش کی ہو، لیکن نہ جانے کیوں اس کے دل میں گرا بیٹھ گئی تھی، اور طلائی خان اس بات کو محسوس کر کے بہت پریشان ہو جاتا تھا، لیکن کم از کم یہ سلسلہ غیر متنازع تھا۔ چنانچہ تیاریاں مکمل ہو گئیں۔ طغرل خان نے تیمور کو بھی ساتھ لیا، اور اس کے بعد یہ لشکر چھوٹی چھوٹی شکلوں میں بٹ کر تہرانیہ کی جانب چل پڑا۔ تہرانیہ کا سفر کافی طویل تھا، اور اس سلسلے میں انہوں نے تیمور کے مشورے سے ایسے راستے منتخب کیے جہاں سے انہیں دیکھا نہ جائے۔ پہاڑوں کی دراڑیں، درے اور کھائیاں، ایسے دشوار گزار راستے جو عام لوگوں کے لیے باعث تکلیف ہوں، انہوں نے اختیار کیے تھے اور تہرانیہ کے عقب میں پہنچ رہے تھے۔ منصوبہ یہی بنایا گیا تھا کہ تہرانیہ سے کچھ فاصلے پر اپنا ایک مسکن بنایا جائے، اور وہاں رک کر شاہ گڑھی اور تہرانیہ کی جنگ کا انتظار کیا جائے، تاکہ اس کے بعد ان کے اپنے کام کا آغاز ہو۔ تیمور کو اس محل کے جائے وقوع کے بارے میں کافی معلومات ہو گئی تھیں، جہاں داخل ہو کر جوزفین اور راول خان کو حاصل کیا جا سکے۔ راستے میں طغرل خان راول خان کے قید خانے کے بارے میں بھی معلومات حاصل کرتا رہا تھا۔ بالآخر یہ سفر مختصر ہوا، اور وہ تہرانیہ کے عقب میں ایک وسیع و عریض درے میں پہنچ گئے۔ یہاں سے عام گزرگاہ نہیں تھی، لیکن تہرانیہ تک پہنچنے کے لیے یہ بہتر نیا راستہ تھا، اور ایسے کسی وقت پر جب تہرانیہ والے شاہ گڑھی کی فوجوں سے نبرد آزما ہوں، عقبی راستوں سے اندر داخل ہوا جا سکتا تھا۔ چنانچہ ایک مناسب جگہ دیکھ کر قیام کر لیا گیا۔ چھوٹا سا یہ ڈیرا انسانی نگاہوں سے محفوظ رہنے کے لیے بڑے بہتر مقام پر لگایا گیا تھا، اور یہاں وہ لوگ اپنے روزمرہ کے معمولات میں مصروف ہو گئے۔ تہرانیہ کے سلسلے میں ایک شخص کو ہدایت کی گئی تھی کہ وہ تہرانیہ کے اطراف میں پہنچ کر یہ اندازہ لگائے کہ شاہ گڑھی کی فوجیں تہرانیہ کے مقابلے پر آئیں یا نہیں۔ باقی تمام لوگ یہیں موجود تھے کہ بادلوں بھری رات میں ایک دلچسپ واقعہ پیش آیا، جس نے صورتحال میں ایک انوکھی تبدیلی پیدا کر دی۔ وہ لوگ تہرانیہ سے دور اس درے میں مقیم تھے، اور وہیں انہوں نے اپنی قیام گاہ بنائی ہوئی تھی۔ رات آدھی کے قریب گزر چکی تھی کہ دفعتاً ہی انہوں نے چند گھوڑے سواروں کو دیکھا، جن کی تعداد 6 یا 7 کے قریب تھی۔ گھوڑے سوار سست رفتاری سے گزر رہے تھے، اور شاید انہیں یہ احساس نہیں تھا کہ اس درے میں کوئی موجود ہے۔ تیمور خان بھی طغرل خان کے ساتھ ہی تھا، اور گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز پر چونک کر جاگ گیا تھا۔ طغرل خان بھی ان لوگوں کو دیکھ رہا تھا۔ انہیں در حقیقت یہ خدشہ لاحق ہوا کہ کہیں ان کی یہاں موجودگی کا راز نہ کھل جائے، اور گھوڑے سوار انہیں دیکھ نہ لیں، اور یہی ہوا بھی تھا۔ گھوڑے سواروں نے شاید انسانوں کو تو نہیں دیکھا، لیکن ان کے گھوڑوں کو دیکھ لیا گیا، جو دوسرے گھوڑوں کو دیکھ کر ہنہنائے تھے۔ تب 7 سواروں کا رخ اسی جانب ہو گیا، اور انہوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ وہ تیزی سے ان کے گرد چکر لگا رہے تھے، اور طغرل خان انہیں تمسخرانہ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ پتہ نہیں کون بیوقوف تھے یہ جو طغرل خان جیسے شخص پر اپنی ہیبت بٹھانا چاہتے تھے۔ تب ان میں سے ایک گھوڑے سوار نے غراتی ہوئی آواز میں کہا، بد نصیب لوگو، تم کون ہو اور یہاں کیوں کھڑے ہوئے ہو؟ یہ جگہ تو عام گزرگاہوں سے بھی ہٹ کر ہے۔ تمہاری یہاں موجودگی کیا معنی رکھتی ہے؟ دفعتاً ہی تیمور کے انداز میں ایک تبدیلی پیدا ہو گئی۔ نہ جانے کیوں اسے یہ آواز شناسا محسوس ہوئی تھی۔ اس نے اپنی کھوپڑی پر 2-3 گھونسے لگائے، اور اس کے بعد اس کے چہرے پر عجیب سے آثار پھیل گئے۔ اس نے سرگوشی سے طغرل خان کے کان میں کہا،
یوں لگتا ہے سردار جیسے ایک بہت ہی دلچسپ واقعہ پیش آنے والا ہے۔ تغرل خان اس سے کوئی سوال کرنا ہی چاہتا تھا کہ تیمور آگے بڑھا اور عاجزی سے بولا، معزز شہ سوارو، ہم بد نصیب لوگ ہیں اور ایک چھوٹے سے قافلے کے ساتھ سفر کر رہے ہیں۔ دراصل کچھ عرصہ قبل ہم اپنا مال تجارت کی غرض سے لے جا رہے تھے کہ ڈاکو تغرل خان نے ہم پر حملہ کیا اور ہم سے ہمارا مال و اسباب چھین لیا۔ ہم اسی کے خوف سے عام گزرگاہوں سے سفر نہیں کرتے، بلکہ ایسے پوشیدہ رہ کر آگے بڑھ رہے ہیں کہ کہیں اس بار بھی ہمارا مال و اسباب اسی طرح نہ لٹ جائے۔ تغرل خان نے متحیرانہ نگاہوں سے بڑے سر والے کو دیکھا، لیکن خاموش ہی رہا۔ وہ جانتا تھا کہ اس انوکھی کھوپڑی میں جو بات بھی آتی ہے انوکھی ہی ہوتی ہے، اور اب وہ اس کا رد عمل جاننے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس شخص نے ایک گھن گرج کہا لگایا جس نے یہ سوال کیا تھا، اور پھر وہ ہنستا ہوا بولا، اے بیوقوف بونے، اپنی اس بدقسمتی کو کہاں لے جائے گا جو تیرے ساتھ سفر کرتی ہے؟ اور ظاہر ہے یہ بدقسمتی عام شاہراہوں پر بھی تیرے ساتھ ہوتی ہے، اور ایسے ویران دروں میں بھی۔ تو ڈاکو تغرل خان کے گروہ سے ہم کلام ہے۔ تغرل خان زندہ باد، اس نے نعرہ لگایا، اور تغرل خان حیرت زدہ رہ گیا۔ اس نے متحیرانہ انداز میں تیمور سے کہا، او لنگڑے، یہ کیا قصہ ہے؟ یہ کون لوگ ہیں؟ تیری کچھ سمجھ میں آیا؟ تیمور نے سرگوشی کے انداز میں کہا، عظیم سردار، یوں سمجھ لو کہ گیدڑ کی موت آئی ہے، اور جب گیدڑ کی موت آتی ہے تو ایسی ہی حرکتیں کرتا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو تغرل خان کے نام پر ڈاکہ زنی کرتے ہیں، اور ان کا تعلق تہرانیہ سے ہے، جیسا کہ میں نے تجھے بتایا۔ تغرل خان کے چہرے پر زلزلے کے آثار پیدا ہوئے۔ اس نے غراتے ہوئے لہجے میں کہا، تو پھر آج تو ان کی یہ کارروائی ان کی زندگی کی آخری کارروائی ہونی چاہیے۔ یقیناً ایسا ہی ہو تو بہتر ہے، کیونکہ یہ بھی تہرانیہ کی قوت ہیں۔ آنے والوں نے غراتے ہوئے لہجے میں کہا، ڈاکو تغرل خان تمہارے سامنے ہے، اور بیوقوفو، زندگی چاہتے ہو تو جو کچھ تمہارے پاس موجود ہے اسے ہمارے حوالے کر دو، ورنہ تم سب کو موت کی نیند سلا دیا جائے گا۔ تغرل خان نے طولائی خان کو اشارہ کیا، اور طولائی خان نے تمسخرانہ انداز میں کہا، آہ، پہاڑوں کے زلزلے، پہاڑوں کے شہنشاہ، ہم اپنا سب کچھ تیرے حوالے کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ دیکھ، اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ طولائی نے اپنی رائفل سیدھی کی، اور پہلا فائر اس کی رائفل سے ہوا تھا، اور وہ شخص جو سامنے تھا منہ کے بل اپنے گھوڑے سے نیچے آ رہا تھا۔ انہیں گھیرنے والوں میں کھلبلی مچ گئی۔ انہوں نے اپنے ہتھیار سیدھے کیے، لیکن بلا شبہ وہ تغرل خان کے ساتھیوں سے زیادہ پھرتیلے نہ تھے، اور نہ ہی ان سے زیادہ جنگجو اور جفاکش، اور وہ جنہیں ایک لمحے میں وہ کام کرنے آتے تھے جس کے بارے میں دوسرے سوچتے ہی رہ جائیں۔ چنانچہ انہوں نے اس طرح اپنی پوزیشنیں تبدیل کیں کہ انہیں پہاڑی چٹانوں کی آڑ حاصل ہو گئی، جبکہ ان پر حملہ آور کھلے علاقے میں تھے، اور جو لوگ کھلے علاقے میں ہوتے ہیں اور دشمنوں سے ان کا فاصلہ بھی زیادہ ہوتا ہے، بھلا انہیں موت سے کہاں پناہ مل سکتی ہے؟ ان کے گھوڑے الف ہو گئے، اور ان کے جسموں میں اتنے سوراخ ہو گئے کہ کوئی اپنے ایک سوراخ کو بند بھی نہ کر پا سکے۔ ہلاک ہونے والوں میں فیروز خان اور جاگیر خان بھی تھے، جن کے بارے میں شاہ خانم نے یہ پیش گوئی کی تھی کہ بہت جلد انہیں بھی قبیلوں کی سرداری نصیب ہونے والی ہے، لیکن ہوا یوں کہ وہ اپنے ہی خون میں نہا کر زمین پر لوٹنے لگے۔ کوئی ایک بھی نہ تھا جس میں زندگی باقی رہتی، کیونکہ تغرل خان ان کے سامنے تھا۔ البتہ اس بات کا افسوس تغرل خان نے بھی کیا کہ کم از کم وہ ان لوگوں سے اپنا تعارف تو کرا دیتا، مگر موت نے انہیں اتنا وقفہ ہی نہ دیا۔ 7 لاشیں ساتوں خون میں نہائی سامنے پڑی تھیں۔ ان میں سے وہ جن میں ابھی زندگی کی کچھ رمق باقی تھی اپنی زندگی کی آخری گھڑیاں گن رہے تھے۔ پہاڑوں میں تھوڑی دیر کے لیے ہنگامہ ہوا تھا، اور اب صرف وہ گھوڑے ادھر ادھر دوڑ کر اپنی جانیں بچاتے پھر رہے تھے جن کی پشت اپنے سواروں سے خالی ہو گئی تھی، اور جو اس آفت ناگہانی سے بدحواس ہو گئے تھے۔ تہرانیہ سے اس جگہ کا فاصلہ اتنا ضرور تھا کہ یہاں ہونے والی کارروائی کا علم تہرانیہ والوں کو نہ ہو سکے، لیکن پہاڑی چٹانوں میں اور آسمان پر نکلنے والے چاند نے یہ ہولناک منظر ضرور دیکھا تھا۔ تغرل خان نے اپنے ساتھیوں سے کہا، تو ڈاکو تغرل خان، جس نے وادی شیربانہ میں یہ سوال پیدا کر دیا تھا کہ جب قبیلے شہنشاہ کو تاوان ادا کرتے ہیں اور اسے خراج دیتے ہیں تو پھر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ڈاکو تغرل خان ان کے قافلے تاراج کرتا ہے؟ سو وہ ڈاکو تغرل خان آج اس روئے زمین پر نہیں رہا،
لیکن یوں کرو کہ ان کی لاشیں اٹھاؤ اور گہرے گڑھوں میں پھینک دو اور زمین سے ان کی موت کے سارے نشان مٹا دو، کیونکہ ان لوگوں کا تعلق ان لوگوں میں سے ہے جنہیں نگاہوں میں رکھا جاتا ہے اور جن کی تلاش کے لیے نہ جانے کون کون اس طرف آ سکتا ہے۔ سو یوں ہو کہ جب کوئی آئے تو ہم اپنے آپ کو پوشیدہ کر لیں، وہ لوگ ان کی موت کا نشان نہ پا سکیں۔ اس بات پر طولائی خان، تیمور خان اور شیرم خان بھی تیار ہو گئے۔ چنانچہ لاشوں کو ٹھکانے لگانے کے لیے گہرے گڑھے تلاش کیے گئے اور ان تمام لاشوں کو بیک وقت ایک ہی گڑھے میں ڈال کر اس پر بے شمار پتھر بچھا دیے گئے تاکہ انہیں بلندی سے بھی نہ دیکھا جا سکے۔ ہاں، لاشوں کے تعفن سے البتہ لوگ ان کی جانب متوجہ ہو سکتے تھے، لیکن یہ بعد کی بات تھی اور اس سلسلے میں کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ زمین کے سارے نشانات صاف کر دیے گئے اور یوں آدھی رات سے زیادہ گزر گئی۔ اس کے بعد معاملات پرسکون ہو گئے۔ تغرل خان اور اس کے ساتھیوں کو شاہ گڑھی کی فوجوں کی آمد کا انتظار تھا تاکہ اس کے بعد یہ اپنی کارروائی کا آغاز کر سکیں۔ شاہ بانو اور شمروز پوری طرح اپنے آپ کو اس بات کے لیے تیار کر چکے تھے کہ انہیں تہرانیہ پر حملہ کرنا ہے۔ شمروز نے اپنی خداداد صلاحیتوں سے کام لے کر بہت سے ایسے کام بھی کیے تھے جو اس جنگ کے لیے کارآمد ثابت ہو سکتے تھے، لیکن سب سے اہم بات یہ ہوئی کہ کسی طرح بستی گلزادہ والوں کو یہ معلوم ہو گیا کہ شاہ گڑھی کی خانم ان کے سردار کے لیے تہرانیہ سے جنگ کرنے جا رہی ہے۔ گلزادہ کے رہنے والے تبر خان جیسے آدمی کی سرکردگی میں کبھی کوئی نمایاں زندگی بسر نہیں کر سکے تھے، لیکن راول خان نے اپنے بیٹے خوشبخت خان کے لیے ایک قبیلے کو تیار کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، اور بلال خان کی حیثیت سے بستی گلزادہ کے لوگ اس سے محبت بھی کرنے لگے تھے۔ چنانچہ انہوں نے آپس میں صلاح و مشورے کیے۔ خانم کے بارے میں یہ بات پایہ تکمیل کو پہنچ گئی تھی کہ وہ ان دنوں بھرپور تیاریوں میں مصروف ہے۔ چنانچہ گلزادہ والوں نے تقریباً 150 افراد پر مشتمل مسلح فوج تیار کی اور اس کے بعد یہ فوجی دستہ اپنے وسائل سے کام لے کر اور ہتھیاروں سے لیس ہو کر شاہ گڑھی پہنچ گیا۔ خانم شاہ بانو کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو وہ بے حد خوش ہوئی کہ اس طرح کم از کم 150 افراد کی مدد اور حاصل ہو گئی۔ شمروز نے اپنے طور پر تمام تیاریاں مکمل کر لی تھیں۔ بستی گلزادہ والوں نے بھی اپنے تمام گھوڑے ان کے سپرد کر دیے تھے، خواہ وہ ذاتی نوعیت کے ہوں یا سرداروں کے، اور اس طرح بہترین سامان رسد اور دوسری اشیاء سے لیس یہ لشکر تہرانیہ کی جانب چل پڑا۔ جوزفین یا تہرانیہ کی خانم یا وہاں کے سردار کی طرف سے اب تک کوئی ایسی کارروائی نہیں ہوئی تھی جس میں مفاہمت کا کوئی پہلو پوشیدہ ہوتا۔ اس کا مقصد تھا کہ تہرانیہ والوں نے اس سلسلے میں صحیح طور سے سوچا ہی نہ تھا، یا پھر وہ جنگ کرنے کے لیے تیار تھے۔ چنانچہ اب ان کے لیے اس کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہیں تھا کہ سیدھے سیدھے تہرانیہ پہنچ کر حملہ آور ہوں، اور جب حملہ آور ہوا جاتا ہے تو پھر جنگی چالوں کو بھی مد نگاہ رکھا جاتا ہے۔ چنانچہ شاہ گڑھی کے سردار شمروز خان نے اپنے طور پر ایک پروگرام تیار کر لیا تھا، یہاں تک کہ فاصلے کم ہوئے اور بالآخر دور سے تہرانیہ کی آبادی نظر آنے لگی۔ جوزفین یا نوریز نے بلا شبہ کوئی اہم تیاری نہیں کی تھی، اور نہ جانے کیوں اس بار جوزفین بھی مات کھا گئی تھی۔ شاہ گڑھی کی خانم کے سلسلے میں اسے زیادہ معلومات ہی نہیں تھیں، اور یہ سوچ کر کہ راول خان کو حاصل کرنے کے لیے ہی کوششیں کی جا رہی ہیں، صرف اتنا ہی کرنے پر اکتفا کیا تھا کہ راول خان کو قید خانے سے نکال کر محل میں قید کر لیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ نوریز خان کو بھی ہدایت دی گئی کہ وہ مقابلے کی تیاریاں کرے، لیکن حقیقت تو یہی تھی کہ نوریز یعنی دلبر خان سرداروں کی چالیں بھلا کہاں سے لاتا۔ ایک لفنگا سا آدمی ایک معمولی حیثیت کا حامل تھا اور جسے سرداری کی کوئی تربیت بھی نہیں ملی تھی۔ اتنا ہی کر رہا تھا تو کافی تھا کہ وہ سردار کی حیثیت نبھائے ہوئے تھا۔ بھلا جنگی معاملات سے اس کا کیا تعلق؟ اور پچھلے دنوں سے وہ سب کے سب پریشان بھی تھے، اور اس پریشانی کی وجہ جاگیر خان اور فیروز خان اور اس کے ساتھیوں کی پراسرار گمشدگی تھی۔ اصولوں کے مطابق یہ لوگ ابھی تک ڈاکہ زنی کر رہے تھے اور تغرل خان کے نام پر خاصی لوٹ مار مچائے ہوئے تھے۔ یہ کام مسلسل جاری تھا اور شاہ خانم نے اس وقت بھی اس پر کوئی توجہ نہیں دی تھی۔ جب تغرل خان نے اپنے آدمیوں سے کہا تھا کہ وہ لوگ جو اس کے نام پر ڈاکہ زنی کر رہے ہیں منظر عام پر لائے جائیں، خانم جوزفین کا شاید خیال تھا کہ تغرل خان کسی بھی طرح اس کے ان دونوں ساتھیوں کو تلاش نہیں کر سکتا،
لیکن اب جب کہ وہ دونوں اور ان کے 5 ساتھی گم ہو گئے تھے تو جوزفائن بھی تشویش کا شکار ہو گئی اور یہ معلومات حاصل کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ کہیں کسی جگہ وہ طغرل خان کی حیثیت سے کسی بستی سے مقابلہ کرتے ہوئے وہ لوگ کسی حادثے کا شکار تو نہیں ہو گئے۔ اس سلسلے میں نوریز خان سب سے زیادہ پریشان تھا۔ اسے اپنے بھائیوں کی بے حد فکر لاحق تھی اور اس سلسلے میں اس نے خانم جوزفائن سے کئی بار گفتگو بھی کی تھی۔ اس نے کہا تھا، معزز شاہ خانم، اپنے علم سے کام لے کر کم از کم یہ تو پتہ چلاؤ کہ میرے بھائی کہاں گئے ہیں، آخر وہ کسی حادثے کا شکار تو نہیں ہو گئے۔ خانم جوزفائن نے اس کی بات کے جواب میں کہا تھا، کیا تم اس بات پر یقین نہیں رکھتے نوریز خان کہ تمہارے دونوں بھائی بہت چالاک اور زیرک ہیں اور وہ یقیناً کسی ایسے مسئلے میں گرفتار نہیں ہوں گے جو تمہارے لیے باعث تشویش ہو سکتا ہے کہ وہ اس بار ڈاکہ زنی کے لیے طویل راستوں پر نکل گئے ہوں اور دور دراز کی بستیوں میں یہ کام کر رہے ہوں، اور اس کی بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ ڈاکو طغرل خان یعنی وہ جسے ہم شعربانہ میں خراج ادا کرتے ہیں، ان دنوں اس شخص کی تلاش میں ہے جو طغرل خان کے نام پر ڈاکہ زنی کر رہا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ فیروز خان اور جاگیر خان نے یہ سوچا ہو کہ کچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد اپنا کام جاری رکھیں۔ میں ایک بات پورے اطمینان کے ساتھ بتا سکتی ہوں کہ وہ دونوں بے حد سمجھدار ہیں اور بہت جلد وہ بے شمار مال و اسباب کے انباروں کے ساتھ یہاں تہرانیہ میں داخل ہوں گے۔ نوریز خان شاہ خانم کی باتوں سے مطمئن ہوا یا نہیں، بہرطور اس کے چہرے پر کبیدگی کے آثار مسلسل تھے۔ بادلوں بھری اس رات جب آسمان سے ننھی منی بوندیں ٹپک رہی تھیں، فائروں کا شور ابھرا اور اس کے ساتھ ہی بے شمار خوفناک آوازیں سنائی دیں۔ ان آوازوں میں بڑی ہولناک کیفیت رچی ہوئی تھی۔ خانم جوزفائن اور نوریز خان بھی اچھل پڑے اور اس کے بعد معلومات حاصل کی گئیں تو پتہ چلا کہ شاہ گڑھی کے لشکر نے حملہ کر دیا ہے۔ جوزفائن بری طرح چونک پڑی۔ نہ جانے کیوں ان دنوں یہ بات اس کے ذہن سے نکل گئی تھی کہ شاہ گڑھی والوں نے انہیں ایک پیغام بھیجا تھا اور انہوں نے وہ پیغام مسترد کر دیا تھا۔ خانم جوزفائن نے نوریز سے کہا، فوراً اپنی فوجیں لے کر مقابلے پر جاؤ اور ان لوگوں سے جنگ کرو۔ نوریز خان بادل نخواستہ باہر نکل آیا اور اس وقت اس کے لیے بھلا یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ آندھی اور طوفان کی طرح امڑنے والے لشکر کا راستہ روک سکے۔ بمشکل تمام اس نے اپنے چند فوجیوں کو تیار کیا جو بہرطور تہرانیہ کے سرحدی علاقے کی طرف بڑھے، لیکن انہیں یہ اندازہ نہیں ہو سکا تھا کہ دشمن ان کے قریب آ گیا ہے، اور جو لوگ سب سے آگے بڑھے تھے حملہ کرنے والوں کی گولیوں نے انہیں چاٹ لیا، اور باقی جو سنبھلنے بھی نہ پائے تھے اس شدید حملے سے خوفزدہ ہو کر الٹے پاؤں دوڑ پڑے۔ نوریز اور اس کے ساتھی دوڑنے والوں کو روکنے کی ہمت نہیں کر پائے تھے۔ اس طرح شاہ گڑھی کا لشکر معمولی سی کوشش کے ساتھ ہی تہرانیہ میں داخل ہو گیا اور پھر تہرانیہ کے گلی کوچوں میں گولیاں چلنے لگیں۔ یہ فتح تو شاہ گڑھی والوں کے لیے پریشان کن نہ رہی تھی، ورنہ اگر باہر نکل کر مورچہ بندیاں کی جاتیں اور جنگ کے لیے مؤثر ذرائع استعمال کیے جاتے تو بلا شبہ تہرانیہ کے لوگ بھی معمولی حیثیت کے لوگ نہیں تھے، اور نہ ہی ان کی تعداد اتنی کم تھی کہ کوئی بھی لشکر بغیر کسی تکلیف کے ان پر قابو پا لیتا۔ چنانچہ تہرانیہ کے گرد و نواح میں فائرنگ ہونے لگی اور لوگوں کی سمجھ میں صحیح طور پر نہیں آیا کہ یہ سب کچھ کیا ہو گیا ہے، اور جب بات سمجھ میں نہ آئے تو مقابلہ کرنا آسان کام نہیں ہوتا۔ ادھر تو شاہ گڑھی کی خانم کی یہ کارروائی انتہائی مؤثر ثابت ہو رہی تھی، ادھر طغرل خان کے آدمیوں نے اسے اطلاع دے دی تھی کہ شاہ گڑھی کا لشکر سامنے سے آ پہنچا ہے، اور طغرل خان نے تیمور طلائی اور شیرم خان کے ساتھ مل کر تمام منصوبہ بندیاں کر لی تھیں۔ چنانچہ رات کی تاریکی ہی میں بہت سے گھوڑے تہرانیہ کے عقب سے تہرانیہ میں داخل ہوئے۔ طغرل خان خود ان کی رہنمائی کر رہا تھا اور تیمور انہیں تمام صورتحال بتا رہا تھا۔ سب سے پہلے اس قید خانے پر حملہ کیا گیا جہاں راول خان قید تھا۔ قید خانے کے محافظوں کو چند ہی لمحات میں ٹھنڈا کر دیا اور تیمور انہیں لیے ہوئے قید خانے میں پہنچ گیا، لیکن قید خانہ خالی تھا۔ اس کے اطراف کا چاروں طرف سے جائزہ لیا گیا اور راول خان وہاں موجود نہ ملا۔ تب طغرل خان نے کہا، بڑے سر والے، کیا بات ہے؟ کچھ نہیں سردار طغرل خان، اس کی تو تم چنداں فکر نہ کرو، میں جانتا ہوں کہ یہ سب کچھ کیا ہوا ہے۔ مطلب؟ طغرل نے غراتے ہوئے لہجے میں کہا۔ سیدھا سیدھا مطلب ہے کہ خانم جوزفائن کو جب یہ بات معلوم ہوئی
کہ شہبانو کسی طرح یہ جان چکی ہے کہ راول خان وہاں کے قید خانے میں موجود ہے، تو اس نے سب سے پہلے ایک کام یہی کیا ہے کہ اس نے راول خان کو یہاں سے نکال کر اپنے پاس قید کر لیا، اور یہ قید کی جگہ وہی ہوگی جہاں وہ خود رہتی ہے۔ آؤ اب ہم محل چلتے ہیں۔ میرا خیال ہے جنگ بڑھتی جا رہی ہے، لوگ گولیوں کی آوازیں سنو، یوں لگتا ہے شاہ گڑھی کا لشکر تہرانیہ میں داخل ہو چکا ہے۔ تغرل خان خاموشی سے ان لوگوں کے ساتھ آگے بڑھ گیا۔ یہ لوگ خود بھی گولیاں چلا رہے تھے، لیکن اس وقت شاہ گڑھی کی فوجوں کی طرف سے یہ اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ کون سا لشکر ہے اور لوگ کس سلسلے میں گولیاں چلا رہے ہیں۔ راستے کی گھاس صاف کرتے ہوئے وہ بالآخر محل میں پہنچ گئے۔ محل کا عقبی حصہ بالکل غیر محفوظ تھا، کیونکہ سامنے کی سمت جنگ ہو رہی تھی، اور تمام تر کوششیں یہی تھیں کہ شاہ گڑھی کے لشکر کو جس طرح بھی ممکن ہو سکے تہرانیہ سے نکال دیا جائے۔ لیکن یہ تمام کوششیں بے اثر تھیں، اور تغرل خان کو محل میں داخل ہونے کے لیے صرف چند لوگوں کو ہلاک کرنا پڑا، یہاں تک کہ محل کے اندرونی حصے میں پہنچ کر انہوں نے چاروں طرف سے مورچہ بندی کر لی اور بیرونی لوگوں کو اندر آنے سے روک دیا۔ جنہوں نے اندر آنے کی کوشش کی انہیں ہلاک کر دیا گیا۔ تہرانیہ والے تو یہی سمجھے کہ شاہ گڑھی کا قبضہ محل پر ہو چکا ہے، لیکن صورتحال بالکل مختلف تھی۔ تغرل خان اپنے مخصوص لباس اور اپنے مخصوص انداز میں ایک ایک جگہ کی تلاشی لیتا پھر رہا تھا، اور پھر بالآخر وہ اس حجرے میں پہنچ گیا جہاں جوزفائن موجود تھی۔ جوزفائن انتہائی پریشانی کے عالم میں تھی اور باہر سے آنے والے آوازوں پر غور کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ اب تک وہ سازش سے کام لیتی رہی تھی، اور بلا شبہ اس کی سازش بعض معاملات میں بے حد کارآمد ثابت ہوئی تھی، لیکن دو قبیلوں کی جنگ کے بارے میں اسے کوئی خاص تجربہ نہیں تھا۔ ہاں، یہ دوسری بات تھی کہ اگر راول خان اس سے تعاون کرتا، اور جیسا کہ ان کا پروگرام تھا کہ شیر کوہ کی سرحدوں کو وسعت دی جائے، تو اگر اس سلسلے میں چند جنگیں ہو چکی ہوتیں تو شاید خانم جوزفائن آج اس مسئلے پر بآسانی قابو پا لیتی، لیکن کم از کم اس مسئلے میں وہ ناتجربہ کار تھی، یا شاید تقدیر ہی اب اس کا ساتھ چھوڑ چکی تھی اور اسے ہر قدم پر شکست کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ چنانچہ وہ کسی قدر متوحش ہو گئی تھی۔ جب حجرے کا دروازہ کھلا اور چند افراد وحشیانہ انداز میں اندر گھس آئے تو اس کا پورا بدن کانپ گیا، اور اس نے خوف زدہ نگاہوں سے انہیں دیکھا، اور چند لمحوں کے لیے اس کی آنکھوں میں تاریکی سی چھا گئی۔ اس کے قدم لرزنے لگے، کیونکہ اس نے تغرل خان کو صاف پہچان لیا تھا۔ بھلا کیسے نہ پہچانتی؟ تغرل خان کی تو اس نے پرورش کی تھی۔ اس نے بمشکل تمام اپنے آپ کو سنبھالا۔ تغرل خان کمر پر دونوں ہاتھ رکھے اسے دیکھ رہا تھا۔ تب جوزفائن کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ تغرل خان، یہ تم ہو؟ آہ، یہ تم ہی ہو۔ کچھ بھی ہے تغرل خان، لیکن میں آج بھی اپنے دل میں وہ تمام محبتیں پاتی ہوں جو ایک ماں کے دل میں اپنے بیٹے کو دیکھ کر جاگ اٹھتی ہیں۔ تغرل خان نے کوئی جواب نہیں دیا اور خاموشی سے اسے گھورتا رہا۔ تب جوزفائن دو قدم آگے بڑھی۔ ہاں، بلا شبہ میں جانتی ہوں کہ بہت سے معاملات ایسے ہوئے ہیں جن میں تم نے جوزفائن کو غلط نگاہوں سے دیکھا اور غلط سمجھا، لیکن میرے بچے یہ بھی تو تمہیں علم ہے کہ دشمنوں کی تعداد دوستوں سے کہیں زیادہ ہوتی ہے، اور دشمن جو بات دوسروں کے کانوں تک پہنچانا چاہتے ہیں اس میں پختگی کا خاص طور سے خیال رکھتے ہیں۔ مجھے علم ہو چکا ہے کہ تمہیں میرے بارے میں کیا کیا کچھ بتایا گیا ہے، لیکن میں نے بھی سوچا کہ انتظار کروں اور یہ دیکھوں کہ میں نے جس بچے کی تربیت کی ہے وہ اپنے طور پر کیا سوچتا ہے۔ تغرل خان نے اب بھی کوئی جواب نہیں دیا تھا، تو جوزفائن کہنے لگی، مگر تمہاری یہاں آمد میرے لیے باعث تعجب ہے۔ کیا تمہیں اس بات کا علم ہے کہ شاہ گڑھی کے لوگوں نے تہرانیہ پر حملہ کیا ہے؟ تغرل خان، میں تم سے اس بات کی توقع رکھتی ہوں کہ جس طرح تم نے تارکا والوں کو اپنی چالاکی سے بدترین شکست سے ہمکنار کیا تھا، آج شاہ گڑھی والے بھی تمہاری ہی چالوں سے شکست کھا کر یہاں سے واپس جائیں گے۔ تغرل اب دو قدم آگے بڑھایا۔ طلائی خان، تیمور اور شیرم اس کے بالکل پیچھے تھے۔ تغرل نے آگے بڑھ کر کہا، مکار عورت، فرنگیوں نے 200 سال تک غیر علاقوں پر حکومت کی، اور یہ بات میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ یہ سب کچھ انہوں نے اپنی شاطرانہ چالوں سے کیا۔ بلا شبہ فرنگی شیطان اتنے ہی مکار ہوتے ہیں، لیکن یہ باتیں سنی سنائی کہانیوں کی مانند مجھ تک پہنچی تھیں، اور بارہا میرے دل میں یہ آرزو ابری تھی کہ میں کبھی فرنگیوں کا دور حکومت دیکھوں، یا یہ اندازہ لگانے کی کوشش کروں کہ ان کی چالوں کا انداز کیا ہوتا ہے۔ بلا شبہ مجھے اس کے مواقع کبھی حاصل نہ ہوئے۔
لیکن خانم جوزفائن، تم نے مجھے یہ موقع فراہم کر دیا اور میں سمجھتا ہوں کہ تم اپنی پوری قوم کی نمائندہ ہو۔ تم کتنی چالاک اور آنکھوں کے انداز تبدیل کرنے کے بعد اس قسم کی باتیں کرتی ہو کہ کوئی بھی کمزور شخصیت کا آدمی ہو تو تمہارے جال میں پھنس جائے۔ لیکن یہ کیا تمہاری بدقسمتی نہیں ہے فرنگی عورت یا خانم جوزفائن کہ تم نے جس شخص کو اپنے ہاتھوں پروان چڑھایا اور اسے جو صلاحیتیں دیں آج وہ تمہارے ہی خلاف استعمال ہو رہی ہیں؟ تو کیا کہنا چاہتا ہے تغرل خان؟ جوزفائن نے سوال کیا۔ بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں خانم جوزفائن، لیکن اس وقت نہیں۔ اس وقت کو تمہارے لیے ایک ہی راستہ ہے، ایک بہترین راستہ۔ وہ کیا؟ جوزفائن نے پوچھا۔ چاچا راول خان کہاں ہے؟ تغرل خان نے سوال کیا۔ میں نے انہیں حفاظت سے محل کے ایک حصے میں بند کر رکھا ہے۔ دراصل بڑی طویل کہانی ہے، تم سنو گے تو حیران رہ جاؤ گے، مگر میں یہ بھی جانتی ہوں کہ یہ سننے کا وقت نہیں ہے اور ہمارے اوپر تباہی نازل ہوئی ہے۔ ہاں جوزفائن، بالکل درست کہا تم نے۔ بلکہ چچی خانم، اچھا چلو یوں کرو کہ مجھے چاچا کے پاس لے چلو، مجھے ان کی اشد ضرورت ہے۔ ہاں ہاں چلو، بہتر یہی ہے کہ ان کے تحفظ کا بھی بندوبست کیا جائے۔ پتہ نہیں شاہ گڑھی کی فوجیں اندر داخل ہونے کے بعد کیا کارروائی کریں، خانم جوزفائن نے کہا اور تغرل خان کو ساتھ لے کر چل پڑی۔ اس کے تمام ساتھی بڑے مستعد تھے اور بڑی احتیاط کے ساتھ جوزفائن کے پیچھے پیچھے آ رہے تھے، یہاں تک کہ یہ سب اس جگہ تک پہنچ گئے جہاں راول خان قید تھا۔ جوزفائن نے اپنے ہاتھوں سے کمرے کا تالا کھولا اور چند لمحات کے بعد وہ راول خان کے سامنے تھے۔ راول خان بھی اس ہنگامہ آرائی کی آوازیں سن کر سوتے سے جاگ گیا تھا اور وحشت زدہ سا بیٹھا ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ اتنے میں کمرے کا دروازہ کھلا اور جوزفائن اندر داخل ہوئی، لیکن اس کے پیچھے تغرل خان کو دیکھ کر راول خان کا خون خشک ہو گیا۔ تغرل خان اپنے ساتھیوں کے ساتھ اندر آ گیا اور مسکراتی نگاہوں سے راول خان کو دیکھ رہا تھا۔ تب اس نے کہا، چچا بہت عرصے بعد تمہیں دیکھ رہا ہوں، کچھ کمزور ہو گئے ہو اور بوڑھے بھی، میں نے سوچا کہ تمہاری کچھ خدمت کی جائے، آخر مجھ پر بھی کچھ فرائض عائد ہوتے ہیں۔ راول خان نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تغرل خان کی باتوں میں چھپی ہوئی مکاری کو وہ بخوبی محسوس کر رہا تھا۔ تب تغرل خان نے کہا، آؤ چچا راول خان، اب مجھے بھی کچھ خدمت کا موقع دو، تمہیں اور چچی کو ساتھ ہی لیے جا رہا ہوں اور یقیناً میری خدمات سے تمہیں کافی لطف آئے گا۔ مجھے؟ جوزفائن نے چونک کر پوچھا۔ ہاں چچی خانم، بہت عرصہ ادھر ادھر رہ لیے، تم اب ذرا کچھ وقت میرے ساتھ بھی تو گزارو۔ سنو، اس وقت تہرانیہ کو میری ضرورت ہے تغرل خان، کہیں یوں نہ ہو جائے کہ تہرانیہ شاہ گڑھی کے قبضے میں چلا جائے، لیکن مجھے اس سے زیادہ تمہاری ضرورت ہے چچی خانم۔ بھلا چچا خان کو اکیلا کیسے لے جا سکتا ہوں میں؟ تمہارے بغیر تو ان کا دل بھی نہیں لگے گا۔ جوزفائن نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ خشک ہونٹوں پر زبان پھیر رہی تھی۔ تب تغرل خان نے شیرم اور تولائی خان سے کہا، ان لوگوں کو اتنا کس کر باندھو کہ یہ رہائی کا تصور بھی نہ کر سکیں۔ شیرم اور تولائی خان آگے بڑھے اور انہوں نے اپنی کارروائی شروع کر دی۔ راول خان نے خاموشی سے اپنے ہاتھ پشت پر بندھوا لیے۔ جوزفائن نے البتہ کافی واویلا کیا تھا، لیکن تغرل خان ہنستا ہوا ان لوگوں کو ساتھ لے کر عقبی راستے سے محل سے باہر نکل آیا تھا اور پھر دونوں کو گھوڑوں پر بٹھایا گیا۔ تغرل خان کو اس سے دلچسپی نہیں تھی کہ شاہ گڑھی کی فوجیں تہرانیہ کا کیا کرتی ہیں، وہ تو اپنے جس مقصد کے لیے آیا تھا اس کی بہترین طریقے سے تکمیل ہو گئی تھی، اور اب اس کے بعد رکنے کا بھلا کیا سوال تھا۔ چنانچہ ان کے گھوڑے سرپٹ دوڑنے لگے اور تغرل خان نے انہیں احکامات دیے کہ اپنی کمین گاہ کا ہی رخ کیا جائے۔ تغرل خان اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا تھا۔ شاہ گڑھی کی خانم کامیابی کے قریب پہنچتی جا رہی تھی۔ نوریز بلا شبہ ذرا بھی منصوبہ بندی نہیں کر سکا تھا اور چند ہی گھنٹے گزرے تھے کہ تہرانیہ والوں نے ہر جگہ سے اعلان کر دیا کہ وہ ہتھیار ڈال رہے ہیں، شاہ گڑھی کی فوجیں گولیاں نہ چلائیں۔ یہ اعلان جگہ جگہ پھیل گیا اور جس جگہ بھی لوگ یہ اعلان سنتے اپنی نجات اسی میں سمجھتے کہ اپنی بندوقیں رکھ دیں۔ چنانچہ لشکر کا تو مسئلہ ہی کیا تھا، عام شہری جو مقابلے کے لیے کمر بستہ ہو گئے تھے وہ بھی تعاون کر رہے تھے، اور چند ہی لمحات کے بعد کم از کم تہرانیہ کی طرف سے گولیاں چلنا بند ہو گئیں۔ اور جب شاہ گڑھی کے لوگوں کو یہ احساس ہو گیا کہ تہرانیہ والوں نے ہتھیار ڈال کر شکست قبول کر لی ہے، تو شمروز خان نے اعلان کیا کہ اب گولی نہ چلائی جائے۔
وہ صبح ہونے کا انتظار کر رہے تھے، لیکن انہوں نے ایسے بہتر مورچے تلاش کر لیے تھے کہ دن میں اگر کوئی سرکشی کی جائے تو وہ ان سرکشوں کی سرکوبی کر سکیں، لیکن دن کی روشنی میں بھلا کیا ہو سکتا تھا جب رات کی تاریکی ہی ان کی شکست بن کر نمودار ہوئی تھی۔ نوریز کو محل کے دروازے کے قریب سے گرفتار کر لیا گیا اور شاہ گڑھی کے افراد نے پوری طرح سے تہرانیہ پر قبضہ کر لیا گیا۔ اس کے بعد نوریز خان کو حکم دیا گیا کہ وہ جوزفائن اور راول خان کو ان کے سامنے پیش کرے۔ جوزفائن اور راول خان اب کم از کم نوریز خان کے لیے اجنبی نہیں رہے تھے، چنانچہ اس نے محل کے اندرونی حصوں کی جانب اشارہ کیا، لیکن اس کے بعد کے حالات بڑے عجیب و غریب تھے۔ محل کا ایک ایک گوشہ تلاش کر لیا گیا، لیکن نہ تو محل میں جوزفائن ملی تھی اور نہ راول خان۔ تب یہی فیصلہ کیا گیا کہ وہ دونوں اس صورتحال سے فائدہ اٹھا کر یہاں سے نکل گئے ہیں۔ شاہ گڑھی کی خانم نے شمروز سے کہا، کوئی بات نہیں ہے، اگر راول خان میرا بھائی یہاں سے نکل جانے میں کامیاب ہو گیا ہے تو ظاہر ہے وہ شاہ گڑھی ہی کا رخ کرے گا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے فرنگی عورت کو قید کر لیا ہو۔ تو پھر اب ہمیں تہرانیہ میں کیا کرنا ہے؟ تہرانیہ والوں کو اس جنگ کے اخراجات ادا کرنے ہوں گے، اور اس کے بعد وہ جسے چاہیں اپنا سردار منتخب کریں۔ نوریز ہمارا قیدی ہوگا۔ میں ایک بے قصور آدمی ہوں۔ در حقیقت تو یہ ہے کہ میں نوریز نہیں ہوں، میں یہاں کا سردار نہیں ہوں۔ اس بات پر جس قدر حیرت ہوتی کم تھی، لیکن نوریز نے اپنی تمام کہانی ان لوگوں کو سنا دی۔ وہ اب اپنی ہمت پست کر بیٹھا تھا۔ شاہ خانم کی مدد اسے حاصل تھی اور اسی کی مدد سے اب تک یہ کارروائیاں ہوتی رہی تھیں، لیکن اب تو نہ شاہ خانم تھی اور نہ ہی اس کے دونوں بھائی۔ اب کس کے بل پر وہ اپنی یہ حیثیت برقرار رکھ سکتا تھا؟ چنانچہ اس نے اعتراف کر لیا کہ وہ نوریز نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ہی جو کہانی اس نے ان لوگوں کو سنائی، اس نے انہیں شدید حیرت کا شکار کر دیا۔ انہیں یہ سب کچھ معلوم ہو گیا کہ کس طرح جوزفائن شیرکوہ سے فرار ہونے کے بعد ایک راہبہ بن کر پہاڑ میں مقیم ہوئی، اور کس طرح تہرانیہ کے نوریز خان کو ہلاک کرنے کے بعد اس کے قبیلے پر قبضہ کیا گیا، اور کس طرح نوریز خان کے بھائی اور اس کے محافظ سندل خان کو موت کے گھاٹ اتارا گیا۔ بہرطور نقلی نوریز خان کو بھی گرفتار کر لیا گیا، اور اس کے بعد تہرانیہ والوں کو تمام صورتحال سے آگاہ کیا گیا۔ یہ پورا دن اسی کارروائی میں گزر گیا تھا۔ تہرانیہ کے لوگوں نے جب یہ صورتحال سنی تو وہ خود پر ملامت کرنے لگے، اور ایک عجیب سا افراتفری کا عالم پیدا ہو گیا۔ تب شاہ گڑھی کی خانم نے ان سے کہا کہ اگر وہ جنگ کے اخراجات ادا کرنے کے لیے تیار ہوں تو انہیں ان کے معاملات میں خود مختار چھوڑا جا سکتا ہے۔ شاہ گڑھی کی خانم نے کہا کہ چونکہ اس کا جنگ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، بلکہ وہ صرف راول خان کی طلبی کے لیے تمام کوششیں کر رہی تھی، چنانچہ ان لوگوں پر لازم ہے کہ وہ تاوان ادا کریں۔ تہرانیہ کے لوگوں نے شاہ گڑھی کی خانم کی طلب کردہ اشیاء اس کے حوالے کر دیں، اور شاہ گڑھی کی خانم اپنے لشکر کو لے کر واپس چل پڑی، لیکن اس نے تہرانیہ والوں کو ہدایت کر دی تھی کہ اگر وہ فرنگی عورت اور وہ قیدی مرد جس کا نام راول خان ہے ان کے ہاتھ آئیں تو فوراً شاہ گڑھی کو اطلاع دی جائے۔ شاہ گڑھی کی خانم نے اور بھی بہت سی باتیں ان لوگوں سے کی تھیں، اور اس کے بعد وہ اپنے لشکر کے ساتھ واپس شاہ گڑھی چل پڑی تھی۔ کامیابی تغرل کے ساتھ سفر کرتی تھی، اور در حقیقت اسے بہت اچھے ساتھی حاصل تھے۔ ان میں تیمور خان عقل و ذہانت کا پیکر تھا، تو طولائی خان دلیری اور شجاعت کا۔ شیرم بھی انہی لوگوں میں شامل تھا، لیکن شیرم کے نظریات کچھ تبدیل ہو چکے تھے، اور اب اس کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا تھا کہ وہ کس انداز میں سوچنے کا عادی ہو گیا ہے۔ بہرطور قیدیوں کو ایک غار میں رکھا گیا، اور تغرل خان خوشی کے ڈنکے بجاتا ہوا اپنی رہائش گاہ میں چلا گیا، جہاں اس کا شہنشاہ خان تھا۔ دوسرے دن صبح اس نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا اور تیمور سے کہا، بڑے سر والے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تیری چالیں ہمیشہ کامیاب ہوتی رہیں، اور میں تجھے اپنے مشیروں میں ایک نمایاں درجہ دیتا ہوں۔ میں ان دونوں کو یہاں لے آیا ہوں، اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی اپنا مقصد تجھے پر واضح کیا، یعنی کہ میں ان لوگوں کی ہلاکت نہیں چاہتا۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ انتقام کی ایک سب سے سیدھی سادی شکل اختیار کی جائے، یعنی انہیں اذیتیں دے دے کر مار دیا جائے، لیکن اگر وہ مر گئے تو میرا جذبہ انتقام پایہ تکمیل کو پہنچ سکے گا، اور میں تشنا ہی رہوں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ زندہ رہیں، لیکن مردوں سے بدتر۔ ایک ایک لمحہ وہ احساس کریں کہ انہوں نے کیا کچھ کر کے کیا کچھ کھویا اور کیا پایا۔ چنانچہ مجھے ایسی تجویز پیش کر
کہ جس سے میں ان دونوں سے اپنا بہترین انتقام لے سکوں۔ تغرل خان: یوں تو بہت سے ایسے ذرائع ہو سکتے ہیں جن سے تیرا مقصد پورا ہو جائے، لیکن ابھی جلدی کیا ہے؟ پہلے ان لوگوں کے رہنے کا ٹھکانہ کر۔ انہیں اس طرح قید خانے میں ڈال کر ہم کوئی بڑا فائدہ حاصل نہیں کر سکیں گے۔ میں نے اس کے لیے ایک تجویز سوچی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہترین تجویز ہے۔ وہ کیا؟ میں تجھے ان پہاڑیوں کی جانب متوجہ کرتا ہوں جن کا درمیانی فاصلہ بہت مختصر ہے، جو آدھے کھڑے ہوئے پیالے کی شکل میں ہے۔ ہاں، میں سمجھ گیا۔ نیچے گہرائیوں میں دو ایسی پہاڑیاں موجود ہیں جہاں ہم عموماً جنگی مشقیں کرتے ہیں۔ ان پیالے نما جگہوں پر سلاخوں کے دروازے لگوا دے، اور یہ قید خانے دونوں قیدیوں کے لیے نہایت موزوں ہوں گے۔ ایک سمت خانم جوزفائن اور دوسری طرف راول خان، دونوں ایک دوسرے کو دیکھ سکیں گے، آپس میں باتیں کر سکیں گے، اور وہ جگہ ان دونوں کے لیے بہترین رہے گی۔ تغرل خان نے اس تجویز کو پسند کیا اور اس کے بعد اسی دن تیاریاں شروع ہو گئیں، جو شام تک پایہ تکمیل کو پہنچ گئیں۔ آمنے سامنے دو قید خانے تھے جو پہاڑوں کی قدرتی چٹانوں میں خلا کی شکل میں بنے ہوئے تھے۔ بس ان کے سامنے کے حصوں میں موٹی موٹی سلاخوں کے دروازے لگا دیے گئے، جن کی تکمیل شام تک ہو گئی تھی۔ پتھروں میں یہ مضبوط دروازے پیوست ہو کر بہترین قید خانہ بن گئے تھے، اور کسی بھی طرح ان میں سے نکلنا ممکن نہیں تھا۔ تاہم اگر کوئی عارضی پہرے دار بھی متعین کر دیا جاتا تو سونے پر سہاگے والی بات تھی۔ اسی شام جوزفائن اور راول خان کو ان قید خانوں میں منتقل کر دیا گیا۔ ابھی تک یہاں لانے کے بعد تغرل خان نے ان سے بات نہیں کی تھی۔ ویسے بھی دونوں کو الگ الگ قید خانوں میں رکھا گیا تھا، اور یہ عارضی قید خانے وہ غار ہی تھے جن میں ان لوگوں کی رہائش گاہ تھی۔ البتہ کھانے پینے کی چیزیں انہیں معمول کے مطابق فراہم کر دی گئی تھیں۔ راول خان تو کھانے پینے میں تکلف بھی کر رہا تھا، لیکن جوزفائن کے انداز سے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ اپنے کسی قریبی عزیز کے ہاں آئی ہوئی ہو۔ نہ جانے مکار عورت کے ذہن میں کیا تھا، وہ ابھی تک نروس نہیں ہوئی تھی۔ ہاں، ابتدا میں اس کے چہرے پر خوف کے کچھ آثار نمودار ہوئے تھے، لیکن اس کے بعد یہ خوف زائل ہو گیا، جیسے اس نے کوئی اہم فیصلہ کر لیا ہو۔ یہاں بھی وہ اپنی سازشوں سے باز نہیں آ سکی تھی، اور ظاہر ہے یہی اس کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد تھا۔ ہاں، جب وہ اپنے قید خانوں میں منتقل ہوئے اور جوزفائن نے خود سے چند گز کے فاصلے پر راول خان کو پایا تو اس کا قہقہا آزاد ہو گیا۔ انہیں لانے والے انہیں قید خانوں میں بند کرنے کے بعد چلے گئے تھے۔ خانم جوزفائن نے راول خان کو دیکھا اور پھر ہنستی رہی تھی۔ راول خان سنجیدگی سے اس کے قہقہے سنتا رہا۔ تب جوزفائن نے خود ہی اسے مخاطب کیا: کہو راول خان، تمہیں تغرل خان کی یہ مہمانداری پسند آئی؟ راول خان نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ نفرت سے جوزفائن کو گھور رہا تھا۔ تب جوزفائن نے کہا: تعجب کی بات ہے، انسان کس طرح تبدیل ہو جاتا ہے راول خان۔ اب تمہاری نگاہوں میں میرے لیے نفرت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، لیکن ایک زمانہ تھا جب ان آنکھوں سے محبت کے سوتے پھوٹتے تھے۔ کاش میری بدنصیبی کا آغاز اس طرح نہ ہوتا، راول خان نے جواب دیا۔ چھوڑو راول خان، اس قسم کی باتوں کا اظہار تم بہت کر چکے ہو۔ میں جانتی ہوں کہ تم مجھ سے بے پناہ نفرت کرتے ہو، لیکن ہم نے کیا دلچسپ کام کیا، یعنی زارق خان کو بدترین شکست دینے کے لیے ہم نے اس کے بیٹے کو ڈاکو بنا دیا، قاتل بنا دیا، خونی بنا دیا، درندہ بنا دیا۔ راول خان، یہ سب کچھ کرتے ہوئے تم نے مستقبل پر غور نہیں کیا تھا؟ کاش اس وقت میری عقل میرا ساتھ دیتی، مگر میں نے اپنی عقل تو تیرے پاس رکھ دی تھی جوزفائن۔ ہاں، اور جب تک تمہاری عقل میرے پاس رہی تم نہ صرف آفتوں سے محفوظ رہے بلکہ کامیابیاں بھی حاصل کرتے رہے۔ سازشوں کا آغاز تم نے ہی کیا تھا راول خان، میں نے نہیں۔ میں نے جب دیکھا کہ تو اپنے گناہوں کی کارروائیوں سے کبھی نہیں اکتاتی تو میں نے ہی تیرے خلاف اٹھنا بہتر سمجھا۔ اور کیا تم اس بات کا اعتراف نہیں کرو گے کہ اس کے بعد تمہیں صعوبتوں کے علاوہ اور کچھ نہیں ملا؟ آخر تمہیں اس عورت نے کیا دیا راول خان، جس کے لیے تم نے مجھ سے دشمنی مول لی؟ فرخانہ کی بات کرتی ہے؟ ہاں، ظاہر ہے، اس کے علاوہ ہمارا موضوع اور کیا ہو سکتا ہے؟ میں تجھ سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اگر فرخانہ کی گندگی کا ایک چھینٹا بھی تجھ پر پڑ جائے تو تیری پوری زندگی پاک ہو جائے۔ وہ اتنی ہی عظیم عورت ہے، وہ میرے قبیلے کی عورت ہے، وہ میری بیوی ہے، وہ میرے بچوں کی ماں ہے، اور تو بانجھ عورت ہے، تو صرف ایک سازش کی پوٹلی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔
یہ بات بھول گئے راول خان کہ مجھے تمہاری ماں نے ہی بانج کیا تھا؟ ہاں، یہ بات مجھے اچھی طرح یاد ہے، اور آج مجھے اس بات پر دکھ ہوتا ہے جوزفائن کہ میں نے اس کے صلے میں اپنی ماں کو قتل کیوں کیا۔ اس عورت نے تو ایک ایسا کام کیا تھا جس پر اس کی پوجا کی جاتی۔ اس نے ایک عورت کے پیٹ سے سانپ کے بچے کو جنم دینے سے روکا تھا، لیکن وہ سانپ تم ہی تو ہو راول خان، جوزفائن نے کہا۔ ہاں میں ہوتا، لیکن اولاد تیرے بدن سے پیدا ہوتی، تیرا خون اس میں زیادہ شامل ہوتا۔ شاید تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ بہرحال ہمیں ان باتوں سے کچھ حاصل نہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کرو گے؟ کچھ نہیں، میں کر بھی کیا سکتا ہوں؟ بے بس ہوں۔ آج اگر اپنے لیے تغرل خان سے کوئی بھیک مانگتا ہوں تو مجھے خود ہی شرم آئے گی۔ میں اس سے کچھ مانگنے کے قابل نہیں ہوں۔ اسے یقیناً میرے بارے میں سب کچھ معلوم ہو چکا ہے۔ خیر مجھے بھی اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ میں یہاں قید ہوں۔ سنو راول خان، میں بہت سی امیدیں آرزوئیں لے کر ان پہاڑوں میں آئی تھی۔ ہاں تمہارا کہنا سچ ہے، میں نے یہی سوچا تھا کہ ایک قبیلے کی سردار بن کر میں راج کروں گی، لیکن بہر طور تم سے وہ سب کچھ نہ مل سکا مجھے جو میں نے سوچا تھا، اور اب مجھے موت بھی آ جائے تو مجھے اس پر زیادہ افسوس نہیں ہوگا۔ افسوس مجھے تم پر ہے جس نے زندگی میں ہمیشہ بہتری کی جانب قدم بڑھائے، لیکن بدتری کی جانب لڑکتا چلا گیا، اور اس وقت بھی تم مجھ سے مختلف نہیں ہو راول خان۔ سب تیری وجہ سے ہوا جوزفائن، صرف تیری وجہ سے۔ کاش مجھے موقع مل جاتا کہ میں تجھے اپنے ہاتھوں سے ہلاک کر سکتا۔ ظاہر ہے تمہیں اس کا موقع نہیں ملا، جوزفائن نے کہا، اور اسی وقت کچھ لوگ ان کے لیے کھانے پینے کی چیزیں لے کر آئے اور انہیں سلاخوں کے اندر دھکیل دیا گیا۔ اس دوران ان کی گفتگو کا یہ سلسلہ منقطع ہو گیا تھا۔ تغرل خان بے حد خوش تھا، اس کی دلی مراد پوری ہوئی تھی اور اس کے تمام کام اس کی پسند کے مطابق طے ہو گئے تھے۔ راول خان اور جوزفائن کو ان انوکھے قید خانوں میں دیکھ کر اسے بے حد مسرت ہوئی تھی، اور وہ ہر وقت ہنستا اور کہے لگاتا، اپنی دنیا میں بالکل مست اور مطمئن تھا۔ زر نگاہ بھی اسے خوش دیکھتی تو مسکرا دیتی۔ ویسے اسے تمام صورتحال معلوم ہو چکی تھی، اور اسے علم ہو چکا تھا کہ تغرل خان نے بالآخر جوزفائن اور راول خان کو قید کر لیا ہے۔ اس وقت بھی تغرل خان شہنشاہ سے باتیں کر رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، شہنشاہ خان، تیرے آنے کے بعد سے میری تقدیر کے ستارے اور بلندی پر پہنچ گئے ہیں، اور کیوں نہ ہو۔ میں پہاڑوں کا شہنشاہ اپنی محنت سے بنا، لیکن تو پیدائشی شہنشاہ ہے۔ جانتا ہے اس وقت میں نے کسے قید کیا ہے؟ انہیں جنہوں نے ایک معصوم بچے کو تغرل خان بنا دیا۔ خان، میں نے ابھی تک ملاقات نہیں کی ان دونوں سے، زر نگاہ کہنے لگی، اور تغرل خان چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ ارے ہاں، میں تو بھول ہی گیا۔ سچ تو ہے کہ چاچا خان سے شہنشاہ کا تعارف بھی ضروری ہے۔ میں جانتا ہوں چاچا خان اور چچی خانم میرے بیٹے کو دیکھ کر بہت خوش ہوں گے۔ ارے واہ زر نگاہ، انہیں تو یہ بھی علم نہیں ہے کہ میں نے تم سے شادی کر لی ہے۔ آؤ تیار ہو جاؤ، میرے چاچا خان اور چچی خانم سے ملو۔ آؤ زر نگاہ، میں تمہیں ان دونوں سے ملاؤں۔ کیوں شہنشاہ، تو میرے خاندان کے لوگوں سے ملنا پسند کرے گا نا؟ شہنشاہ نے گردن ہلا دی۔ تو پھر آؤ، دیر کس بات کی؟ اور ہاں، اپنے ہاتھ میں یہ پستول لے لو شہنشاہ خان، تاکہ راول خان کو یہ پتہ چل جائے کہ میرا مستقبل کیا ہے۔ آ جاؤ، آ جاؤ، تم دونوں میرے ساتھ چلو۔ زر نگاہ نے ایک چادر شانوں پر ڈالی، اور اس کے بعد تغرل خان دونوں کو ساتھ لیے چل پڑا۔ اس کے ساتھی اپنے اپنے معمولات میں مصروف تھے۔ وہ آہستہ آہستہ زر نگاہ کے ساتھ آگے بڑھتا رہا، اور بالآخر اس میدان میں پہنچ گیا جس کے ایک سرے پر یہ دونوں قید خانے قدرتی چٹانوں میں بنے ہوئے تھے۔ چٹانوں کے بیچ پہنچ کر وہ رکا، اور اس نے مسکراتی نگاہوں سے راول خان اور جوزفائن کو دیکھا۔ دونوں زمین پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ان قید خانوں میں آسائشوں کا کوئی بندوبست نہیں تھا۔ کھردری زمین جو رات کے وقت ٹھنڈی ہو جاتی اور دن کو گرم، اور رات کی سرد ہوائیں ان قید خانوں تک براہ راست پہنچتی تھیں۔ تغرل خان نے ان دونوں کو دیکھا اور پھر آہستہ آہستہ آگے بڑھتا ہوا درمیان میں پہنچ گیا۔ اس نے راول خان کو آواز دی، چچا خان، چچا خان، دیکھو میں کسے تمہارے پاس لایا ہوں۔ راول خان اپنی جگہ سے اٹھا اور سلاخوں کے نزدیک پہنچ گیا۔ چاچی خانم، تم بھی سلاخوں کے پاس آ جاؤ، ذرا دیکھو، دو عظیم شخصیتیں تم سے متعارف ہونا چاہتی ہیں۔ یہ کون ہے تغرل خان؟ راول خان نے پوچھا۔
تمہاری بہو چچا خان، یہ زر نگاہ ہے تمہاری بہو، گلاب خیل کے سردار گوندل خان کی بیٹی زر نگاہ، جو اب میری بیوی ہے، میرے بچے کی ماں۔ ارے ہاں، اس سے ملو چچا خان، یہ ہے شہنشاہ خان، پہاڑوں کا شہنشاہ، یہ میرا بیٹا ہے، تغرل خان نے کہا، اور راول خان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ قریب آؤ بیٹے، اس نے شہنشاہ خان کو آواز دی، لیکن تغرل خان نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ نہیں شہنشاہ خان، یہ آدمی بہت بدنما ہے، بہت غلیظ ہے یہ انسان، میں نہیں چاہتا کہ یہ تجھے چھو کر دیکھے۔ میں اسے گولی مار دوں بابا خان؟ شہنشاہ خان نے پوچھا۔ ارے نہیں نہیں، ابھی میں اسے مارنا نہیں چاہتا، بڑے حساب کتاب ہیں اس پر، پہلے وہ حساب کتاب معلوم کر لوں۔ راول خان برائے ہوئے لہجے میں بولا، تغرل خان تمہارا بیٹا بہت پیارا ہے، میں بھی بہت پیارا تھا بچپن میں چاچا خان، میرا باپ زارق خان ہے، یقیناً اپنے دل میں میرے لیے یہی جذبات رکھتا ہوگا کہ میں بہت اچھا ہوں، بہت خوبصورت ہوں۔ چچا خان، میں بھی اپنے دل میں اس کے لیے یہی جذبات رکھتا ہوں۔ کیا تمہیں کچھ گزری ہوئی باتیں یاد آئیں؟ یہ تیرا بیٹا ہے تغرل خان، بہت خوبصورت ہے۔ یہ تغرل خان، میرا بھی ایک بیٹا ہے، کیا تو مجھے اس کی زندگی کی خبر دے سکتا ہے؟ اوہ خوشبخت خان، راول خان، تم نے اس کا نام رکھتے ہوئے اپنے ماضی پر نگاہ نہیں ڈالی؟ تمہیں اس کا نام خوشبخت نہیں، بدبخت خان رکھنا چاہیے تھا کہ وہ تمہارے جیسے بدنصیب آدمی کے گھر پیدا ہوا۔ ہاں تو ٹھیک کہتا ہے، بے شک تغرل خان، تو ٹھیک کہتا ہے، مجھے اس کا نام بدبخت ہی رکھنا چاہیے۔ اگر تو چاہے تو میں اسے بدبخت خان کہوں، مگر ایک بات بتا دے، مجھے وہ زندہ تو ہے نا؟ اوہ اچھا سوال کیا ہے تم نے چچا خان، ہاں وہ زندہ ہے، خوش ہے، تندرست ہے، اور میرے پاس بڑے سکون سے رہ رہا ہے۔ اس انکشاف کے بعد تو اگر چاہے تو میرے پورے بدن کی کھال کھینچ کر زمین پر پھینک دے، مجھے تجھ سے شکایت نہیں ہوگی۔ راول خان نے سکون کی گہری گہری سانسیں لیتے ہوئے کہا۔ مگر راول خان، میرا مطلب ہے چاچا خان، اگر تمہیں اس بات سے خوشی ہوتی ہے تو میں تمہیں خوش نہیں ہونے دوں گا۔ تم میرے عہد کو نہ بدلو، ورنہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمہیں افسردہ کرنے کے لیے میں خوشبخت خان کو تمہارے سامنے لا کر ذبح کر دوں۔ راول خان کے پورے بدن میں سرد لہریں دوڑ گئی تھیں، وہ سکتے کے سے عالم میں سلاخیں پکڑے کھڑا رہا، ایک لفظ بھی منہ سے نہیں نکالنا چاہتا تھا کہ کہیں خوشبخت خان کی زندگی پر نہ بن آئے۔ تغرل خان ایسا ہی انسان تھا۔ تغرل خان چند لمحات راول خان کے بولنے کا انتظار کرتا رہا، اور راول خان کا نہ بولنا ہی خوشبخت خان کے حق میں خوشبختی کا باعث ہوا۔ دفعتاً ہی تغرل خان جوزفائن کی طرف متوجہ ہوا۔ چچی خانم، یاد ہے تمہیں؟ تم نے سب سے پہلے مجھے عورت سے روشناس کرایا تھا، تمہیں یاد ہے نا؟ اور اس کے بعد تم نے مجھے بتایا تھا کہ عورت صرف ایک کھلونا ہے، اس کو ذہن و دل کی گہرائیوں میں جگہ نہیں دینی چاہیے۔ چاچی خانم، میں نے تمہاری بہت سی نصیحتیں اپنے وجود میں اتار لی ہیں، لیکن یہ زرنگاہ ہے، جانتی ہو یہ کون ہے؟ ان 5 سیاہ گھوڑے والوں میں سے ایک، جنہوں نے 5 سفید گھوڑوں کا راستہ روکا تھا۔ خیر، گزری ہوئی باتیں ہیں، اس لیے انہیں دہراؤں گا۔ زرنگاہ اب میرے لیے باعث عزت ہے، کیونکہ وہ شہنشاہ خان کی ماں ہے۔ لیکن خانم جوزفائن، ذرا تم تو بتاؤ، تم تو شہنشاہ کی ماں نہیں ہو، کس کی ماں ہو تم؟ جانتی ہو ماں کیا چیز ہوتی ہے؟ نہیں جوزفائن، تم نہیں جانتی، فرنگی کتیا تو نہیں جانتی، کیونکہ تو ان پہاڑوں میں اپنے بدترین ارادوں کے ساتھ داخل ہوئی تھی، اور تو نے ان پہاڑوں میں داخل ہونے کے بعد یہاں صرف گندگی اور غلاظت کے انبار لگائے ہیں، اس کے علاوہ تو نے کچھ نہیں کیا۔ کیا دشمنی تھی تجھے ان پہاڑوں سے؟ کیوں ان پہاڑوں میں نفرت کی آگ بھڑکانے کے لیے آئی تھی تو؟ جوزفائن نے تیکھی نگاہوں سے تغرل خان کو دیکھا اور بولی، جاننا چاہتے ہو تغرل خان؟ تو جان لو، اور اگر جان چکے ہو تو سمجھ لو میں برے ارادے لے کر تو یہاں نہیں آئی تھی۔ تم تنگ نظروں نے صرف رنگ و نسل کی بنا پر مجھے قبول نہیں کیا تھا۔ تم نے جو روایتیں گھڑیں، ان کے تحت مجھے اور میرے وجود کو بڑی بے دردی سے پامال کر دیا۔ مجھے انسان سے زیادہ جانور سمجھا گیا۔ ہر شخص نے اعتراف کیا تھا مجھ پر، ہر شخص نے اعتراض کیا تھا مجھ پر۔ انسان تھی میں، کیوں آخر کیوں؟ اگر میں پہاڑوں کی وفادار تمہارے چچا راول خان کی خدمت گار بن کر یہاں زندگی کی چند سانسیں لیتی تو تم پر کیا بوجھ پڑتا؟ مجھے تسلیم نہیں کیا گیا تو میرے دل میں انتقام کے جذبے جاگے،
اور میں نے سوچا کہ خود کو تسلیم کراؤں گی، اور اس کے بعد تغرل خان مجھے تسلیم کیا گیا۔ آج تک مجھے تسلیم کیا جا رہا ہے، کیونکہ تغرل خان کو جنم دینے والی میں ہی ہوں۔ سمجھے تغرل خان، بلا شبہ تم میرے انتقام کا ایک شاہکار ہو، اور تمہارے ذریعے میں یہ انتقام پہاڑوں میں رہنے والے ہر شخص سے لے رہی ہوں۔ یہی میرا انتقام ہے۔ تغرل خان کے آج پہاڑی بستیوں میں ماتم ہوتا ہے، ان مرنے والوں کا جو تغرل خان کا نشانہ بنے۔ اور تغرل خان کون ہے؟ میرا بنایا ہوا ایک شاہکار۔ کیا سمجھے، میں نے اپنی زندگی میں لاتعداد کامیابیاں حاصل کی ہیں، اور ہر عروج کو زوال ہوتا ہے۔ میں مانتی ہوں کہ ہر انسان کا اختتام موت پر ہوتا ہے۔ میرا اختتام موت پر ہوگا، اور میں مر جاؤں گی تو مجھے افسوس نہیں، کیونکہ میں نے ان سب لوگوں سے پورا انتقام لے لیا ہے جنہوں نے مجھے پامال کیا تھا۔ میرا کیا بگڑا؟ تغرل خان، میں نے راج کیا کیونکہ راج میرا حق تھا، اور اس کے بعد اب میرا آخری وقت ہے۔ میں اب بھی خوشی سے مرنا پسند کروں گی۔ تم مجھے نہ تو کوئی ذہنی اذیت پہنچا سکتے ہو اور نہ جسمانی۔ ذہنی اذیت تم مجھے اس لیے نہیں پہنچا سکتے تغرل خان کہ تمہارے پاس اس کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ جبکہ راول خان نے مجھ سے انحراف کا آغاز کیا تو مصیبتوں ہی مصیبتوں میں گر گیا۔ میں بھی اب کامیاب ہوں، میں بھی اب کامران ہوں۔ دیکھا تم نے زرنگاہ، دیکھا تم نے، یہ ہے فرنگیوں کا خون، اور یہ ہے فرنگیوں کا طریقہ زندگی۔ یہ ہر طرح سے اپنے آپ کو برتر سمجھنے کے قائل ہیں۔ تم جانتی ہو زرنگاہ کیا کیا ان لوگوں نے، اور یہ شخص جو ہمارا ہی خون تھا، یہ ہمارا چچا ہے، اور نام ہے اس کا راول خان۔ اس نے کیا کیا؟ زرنگاہ، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اس نے کیا کیا۔ اسے کیا کرنا چاہیے تھا، لیکن اس فرنگی شیطان عورت کے ہاتھوں اس نے اپنے آپ کو کٹھ پتلی بنا کر اس نے اپنے مقصد کو کتنا پیچھے ڈال دیا، اور اس نے کیا کچھ نہ کیا شیر کوہ میں رہ کر۔ سنو زرنگاہ، تغرل خان کے انداز میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو گئی تھی۔ اس نے انگلی اٹھا کر راول خان کی طرف اشارہ کیا اور زرنگاہ کو پوری رویداد سنا دی۔ پھر کہنے لگا، میرے دل میں ان کے لیے نفرت قدرتی حیثیت رکھتی ہے، اور بالآخر وہ وقت بھی آ گیا کہ یہ میری نفرت کا شکار ہو گئے۔ اور اب دیکھو، میرا چچا راول خان اس پنجرے میں قید ہے، اور یہ چچی خانم اور زرنگاہ۔ ہوگا یہ کہ ان کی بقیہ زندگی یہیں بسر ہو جائے گی۔ سنو میرے چچا راول خان، سنو جوزفائن، میں تم دونوں کو سسکا کر ماروں گا۔ راول خان، میں تجھے قتل نہیں کروں گا، اب میں تجھے صرف ازراہ مذاق کہہ رہا ہوں۔ تو میرے خاندان کا دشمن، میری ماں اور باپ کا قاتل ہے، اور میں تمہیں آج کے بعد سے اسی نام سے مخاطب کروں گا، راول خان قاتل، جلات، میرے باپ کے قاتل۔ میں اگر چاہوں تو تیرے سامنے تیرے بیٹے کی گردن مروڑ کر رکھ دوں، لیکن نہیں، میں تجھے یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ جلاد کیسے ہوتے ہیں۔ تیرا بیٹا خوش بخت ان پہاڑوں میں خونی بھیڑیے کی طرح چکراتا پھرے گا۔ وہ تغرل خان نہیں ہو سکتا، راول خان، ہر شخص تغرل خان نہیں ہو سکتا۔ وہ بہت خونخوار ہوگا، اور ایک دن ایک ایسے ہی وحشی کتے کی مانند مارا جائے گا جس کی جان کے لاتعداد لوگ لاگو ہوتے ہیں۔ سمجھا راول خان، یہ ہے تیرے بیٹے کا مستقبل، اور میں اسے اسی طرح وہ مستقبل دے رہا ہوں جس طرح تو نے مجھے یہ روپ دیا تھا۔ تغرل خان خاموش ہو گیا۔ زرنگاہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے تغرل خان کو دیکھ رہی تھی۔ کسی بھی برے شخص کو برا سمجھ لینا کتنا آسان ہوتا ہے۔ لوگ اسے گالیاں دیتے ہیں، اس سے نفرت کرتے ہیں، لیکن اس کی ذات کا پس منظر کوئی نہیں دیکھتا۔ بعض اوقات یوں بھی ہو جاتا ہے کہ انسان جو کچھ بنتا ہے، اس میں اس کے اپنے ارادے کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ واقعی تغرل خان سے شیر کوہ میں نفرت کی جاتی تھی۔ نہ صرف شیر کوہ میں، بلکہ پہاڑوں کا ہر قبیلہ اسے نفرت کی نگاہ سے دیکھتا تھا اور اس کی زندگی کے درپے تھا۔ یہ تو بس تغرل خان کی اپنی کاوشیں تھیں کہ وہ آج تک لاتعداد دشمنوں سے بچتا رہا تھا۔ نہ صرف بچتا رہا بلکہ ان پر حاوی بھی رہا تھا، ورنہ اگر وہ کہیں بھی کمزور پڑتا تو اس کے دشمن اسے کھا جاتے۔ لیکن کیا یہ سب کچھ بننے میں تغرل خان کا اپنا ہاتھ تھا؟ ڈاکو کو تغرل خان سرے سے تھا ہی نہیں۔ ایک سیدھے سچے نوجوان کو، ایک بچے کو نفرتوں کی بنیاد پر کچھ سے کچھ بنا دیا گیا تھا۔ اول تو زرنگاہ اب تغرل خان کو اپنی زندگی کا سب سے سچا ساتھی اور اچھا دوست مان چکی تھی۔
لیکن اگر اس کے دل میں تغرل خان کے لیے تھوڑا بہت بال تھا تو بھی آج وہ نکل گیا تھا۔ اس نے نفرت بری نظروں سے جوزفائن کو اور پھر راول خان کو دیکھا، اور پھر اس نے جوزفائن کی طرف رخ کر کے تھوک دیا۔ عورت عورت کا تعلق کسی بھی رنگ کسی بھی نسل سے ہو، وہ ہر حال میں عورت ہوتی ہے، اور ایک عورت کی حیثیت سے اگر محسوس کیا جائے تو عورت کے سینے میں بہت نرم دل ہوتا ہے۔ وہ تو کسی معصوم بچے کو اپنی آغوش میں لے کر یہ بھول جاتی ہے کہ وہ بچہ اس کے دوست کا ہے یا دشمن کا۔ تغرل خان جب تیری آغوش میں آیا تھا ناپاک عورت، تو کیا تیرے سینے میں یہ احساس نہیں جاگا تھا کہ وہ صرف ایک بچہ ہے؟ تو اگر چاہتی تو اپنی سازشوں کو اپنے سینے میں دبا کر کم از کم بچے کو یہ حیثیت نہ دیتی جو تو نے اسے دی۔ بکواس مت کر بیوقوف عورت، بکواس مت کر، پہاڑوں کی رہنے والی جاہل عورت، تو کیا جانے زندگی کیا چیز ہے؟ تو کیا جانے اقتدار کیا ہے، نفرت کیا ہے؟ جو کچھ کر رہی ہے وہی کرتی رہ۔ جوزفائن نے جواب دیا، اور تغرل خان کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس نے زرنگاہ کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، زرنگاہ، اگر میں چاہوں تو ابھی اس پر بھوکے کتے چھوڑ دوں، میں اگر چاہوں تو اس پر کوئی جلنے والی چیز چھڑک کر اس کے زندہ وجود کو آگ لگا دوں، لیکن نہیں، اس کو معاف مت کر زرنگاہ، لیکن اسے زندگی دے دے۔ زندگی اگر چند لمحات میں ختم ہو جائے تو کیا مزہ نہیں آتا؟ تو کوئی مزہ نہیں آتا، ویسے اسے زندہ رہنے دے۔ یہاں قید و بند کی صعوبتیں، بے بسی کا احساس اسے آہستہ آہستہ مارے گا، اور میں آہستہ آہستہ مرتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں۔ جوزفائن نے ایک قہقہا لگایا اور ہنستی ہوئی بولی، یہ الفاظ اگر تو اپنے چاچا راول خان کے لیے کہے تغرل خان تو زیادہ موزوں ہوں گے۔ میں تو زندگی کا ایک بڑا سفر طے کر چکی ہوں، اور میں نے اپنی تمام آرزوؤں کو سمیٹ لیا ہے۔ خوب جی اور اچھی طرح جی لی، جیسے دل چاہا جی۔ میرے ذہن میں جو کچھ بھی تھا اس میں بہت بڑا حصہ مکمل ہو گیا۔ مجھے اب جینے کی آرزو نہیں ہے۔ اپنے چاچا سے بات کر، یہ شخص اپنے بیٹے خوشبخت خان کو کسی قبیلے کا سردار دیکھنا چاہتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس نے نئے سرے سے جدوجہد کا آغاز کیا، اور اس بات کر یہ جینا چاہتا ہوگا۔ میرا کیا ہے، موت سسک سسک کر آئے، ان پہاڑوں میں آئے یا کہیں اور، بہر طور مجھے نہ اب زندگی سے دلچسپی ہے نہ موت سے۔ میرا کیا بگاڑ لیا تو نے؟ کیا تغرل خان، بول، میرا کیا بگاڑ لیا؟ میں وہاں بھی رہ رہی تھی تو یہاں لے آیا ہے، وہاں بھی مجھے موت کا انتظار تھا اور یہاں بھی، لیکن خوشی ہے مجھے کہ تیرے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے جو مجھے ذہنی اذیتیں دے سکے۔ بول، کیا تو بے بس نہیں ہے میرے سامنے؟ تغرل خان، یہاں اس جگہ بھی میں نے تجھے بے بس کر دیا ہے۔ میری نگاہوں کے سامنے تو کوئی ایسا منظر نہیں لا سکتا، مجھے کوئی ایسی دھمکی نہیں دے سکتا جو میرے لیے باعث اذیت ہو۔ جہاں تک اپنی جان کی اذیت کا سوال ہے تو میں اس کی بالکل بھی پرواہ نہیں کرتی۔ تغرل خان کے چہرے پر عجیب سے تاثرات نظر آ رہے تھے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا واقعی جوزفائن کو کون سی ذہنی اذیت دی جا سکتی ہے جو یہ سسک سسک کر مرے۔ زرنگاہ نے تغرل خان سے کہا، خان، میں نے آج تک آپ کو کچھ نہیں دیا، کچھ دے بھی نہیں سکتی آپ کو، میرے پاس ہے ہی کیا، لیکن آج اس عورت کے سامنے میں آپ کو سرخرو کرنا چاہتی ہوں۔ میری خواہش ہے کہ بالآخر یہ عورت تسلیم کرے کہ تغرل خان ہے۔ اس کی اذیتوں کے لیے آپ کو ایک راہ دکھا سکتی ہوں۔ تغرل خان نے چونک کر زرنگاہ کو دیکھا اور پھر آہستہ سے بولا، آؤ زرنگاہ، یہاں سے چلتے ہیں، ہم راز کی باتیں دشمنوں کے سامنے کیوں کریں؟ اور وہ زرنگاہ کا ہاتھ پکڑ کر شہنشاہ کو گود میں لیے ہوئے واپس غار میں داخل ہو گیا۔ اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے۔ غار میں پہنچنے کے بعد اس نے زرنگاہ سے کہا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ فرنگی عورت بلا شبہ شیطان ہے۔ یہ شیطان کی اولاد مجھ سے کہہ رہی ہے کہ اگر میں اسے اذیتیں دے کر قتل بھی کر دوں تو یہ بات اس پر اثر انداز نہیں ہوگی۔ بتاؤ زرنگاہ، وہ کون سا ذریعہ ہے جس سے میں اسے اذیتیں دے سکتا ہوں، ذہنی کرب کا شکار کر سکتا ہوں؟ تم نے یہ الفاظ کہہ کر میرے دل میں عجیب سے احساسات جگا دیے ہیں۔ بتاؤ زرنگاہ، کون سا طریقہ ایسا ہو سکتا ہے؟ کوئی بات تمہارے ذہن میں ہے؟ ہاں خان، پہاڑوں میں آنے کے بعد اس عورت نے یہاں کے رہنے والوں سے صرف نفرت کی ہے، لیکن تمہیں یاد ہوگا خان کہ اس نے نئے شیر کوہ کی تعمیر کے لیے اپنے وطن سے اپنی نسل کے کچھ لوگوں کو بلایا تھا۔ ہاں مجھے یاد ہے، اور اس کی 2 رشتہ دار لڑکیاں میرے ہاتھوں موت کے گھاٹ اتر گئی تھیں۔ اور باقی افراد؟
باقی افراد کے بارے میں مجھے کچھ نہیں معلوم۔ میں جانتی ہوں بظاہر وہ لوگ واپس یورپ چلے گئے تھے، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا خان، ایسا نہیں ہوا تھا۔ وہ آج بھی گلاب خیل میں قید ہیں۔ میں نہیں جانتی کہ گلاب خیل میں ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا ہے، لیکن اتنا ضرور جانتی ہوں کہ اب بھی وہ گلاب خیل میں قید ہوں گے، کہ انہیں ہم اپنی تحویل میں لے کر جوزفائن کے سامنے عطاب کا شکار نہیں کر سکتے۔ جوزفائن کو پہاڑوں میں رہنے والے کسی فرد سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، لیکن اس کے اپنے ساتھی یقیناً خان وہ کرب سے چیخ اٹھے گی اگر اس کے ساتھی اس کے سامنے لا کر ذلیل و خوار کیے جائیں۔ زرنگاہ نے کہا تو طغرل بے اختیار اچھل پڑا۔ اس کے ساتھی گلاب خیل میں قید ہیں؟ ہاں خان، انہیں میں نے اس وقت اپنی تحویل میں لے کر اپنے باپ گوندل خان کے حوالے کیا تھا، اور یہ بات طویل عرصے تک میرے علم میں رہی کہ وہ گلاب خیل ہی کے ایک قید خانے میں پڑے ہوئے ہیں۔ میرا خیال ہے اب بھی ان کا وہیں قیام ہوگا۔ خان، اگر تم گلاب خیل سے انہیں حاصل کر لو تو یوں سمجھ لو کہ جوزفائن کے لیے ایک بہت ہی کربناک کیفیت ہوگی۔ طغرل خان اس بات سے اتنا خوش ہوا کہ زرنگاہ کو گود میں اٹھا کر رقص کرنے لگا۔ اس کے حلق سے مسرت بھری آوازیں نکل رہی تھیں اور وہ کہہ رہا تھا، واہ زرنگاہ، تو نے حقیقت میں مجھے بہت کچھ دے دیا ہے۔ یہ بات تو کیسے کہہ سکتی ہے کہ تو نے مجھے کچھ نہیں دیا؟ تو نے مجھے شہنشاہ دیا ہے، تو نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، لیکن زرنگاہ یہ تو نے جو کچھ مجھے دیا ہے یہ بہت قیمتی ہے۔ آہ کاش وہ فرنگی زندہ ہوں، آہ کاش وہ ابھی تک گلاب خیل میں موجود ہوں۔ ٹھیک ہے زرنگاہ، بہت عمدہ، بہت عمدہ، ارے ہاں۔ اس نے زرنگاہ کو نیچے اتارتے ہوئے کہا، مجھے دیر نہیں کرنی چاہیے، فوراً ہی اپنے آدمیوں کے ساتھ گلاب خیل چلا جاتا ہوں اور معزز مہمانوں کو اپنی تحویل میں لے کر واپس آتا ہوں۔ واہ زرنگاہ، تو نے اپنا حق ادا کر دیا، ورنہ یہ عورت مجھے بے بس کر چکی تھی۔ جاتا ہوں میں۔ اچھا زرنگاہ، میں چلتا ہوں۔ طغرل خان اتنا مسرور اور پرجوش ہو گیا تھا کہ اس کے بعد اس نے انتظار نہ کیا۔ ذرا سی دیر میں طولائی خان، شیرم خان اور تیمور خان پہنچ گئے، اور طغرل خان نے ان سب کو اپنا مقصد بتاتے ہوئے کہا، فرنگی عورت کہتی ہے کہ میں اسے زیادہ سے زیادہ موت دے سکتا ہوں، اور اس کے بعد اور کوئی اذیت دینا میرے بس میں نہیں ہے، لیکن دوستو، زرنگاہ نے مجھے فرنگیوں کا تحفہ دیا ہے۔ ہاں، جوزفائن کے رشتہ دار فرنگی جو آج بھی گلاب خیل میں قید ہیں، میں ان فرنگیوں کی بازیابی چاہتا ہوں۔ تیمور، میری نگاہیں تیری ہی جانب اٹھتی ہیں، بتا طولائی خان، گلاب خیل سے ان فرنگیوں کو کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ بآسانی طغرل خان، بآسانی، تیمور نے کہا، اور شیرم خان نفرت بری نگاہوں سے تیمور کو دیکھنے لگا۔ نہ جانے کیوں شیرم کو طغرل خان کی ہر بات سے اختلاف کیوں ہو جاتا تھا۔ بہر طور زبان سے وہ کم ہی بولتا تھا، البتہ طغرل نے اس پر توجہ دیے بغیر تیمور سے پوچھا، وہ کیسے تیمور خان؟ بتا جلدی بتا بڑے سر والے۔ او لنگڑے، تو اپنی بات کر کے خاموش کیوں ہو جاتا ہے؟ میں سوچ سمجھ کر بات کرتا ہوں سردار طغرل خان۔ گلاب خیل کا سردار اس وقت فردوس شاہ ہے۔ ہم فردوس شاہ کے پاس پیغام بھیجتے ہیں کہ وہ فرنگی قیدیوں کو قید خانے سے نکال کر طغرل خان کے پاس پہنچانے کے انتظامات کر دے، اور یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ ہم سردار طغرل خان، ہم اپنے ساتھیوں کو ان فرنگیوں کو لانے کے لیے روانہ کیے دیتے ہیں۔ کیا یہ طریقہ آسان اور بہترین نہیں ہے؟ ہاں، وہ لوگ فردوس شاہ کے لیے بے مقصد ہی ہوں گے، بشرط یہ کہ کمبخت زندہ ہوں۔ ارے طولائی خان، فوراً ہی کچھ لوگ تیار کرو اور گلاب خیل کے لیے روانہ ہو جاؤ۔ ان فرنگیوں کو احتیاط کے ساتھ یہاں تک لانا ہے، یہ ضروری ہے، بے حد ضروری۔ طولائی خان نے گردن خم کر دی۔ شکر تھا کہ طغرل خان نے یہ ذمہ داری شیرم کے سپرد نہیں کی، ورنہ شیرم کسی بھی لمحہ طغرل خان سے بغاوت کر دیتا۔ بہر طور طولائی خان تیاریاں کرنے لگا، اور اس کے بعد وہ چند گھڑ سواروں کو لے کر گلاب خیل کی جانب روانہ ہو گیا۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔